ٹوٹا ہوا تارا قسط نمبر 23۔ مصطفیٰ سیدھا دریا کے پاس اوپر ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے شوار سے؟ مصطفیٰ نے آتے ہی پوچھا تو دریا چونک کر پلٹی۔ کیا کہہ سکتی ہوں میں اس سے؟ انداز استزائیہ تھا۔ دیکھو دریا، میں اب تک تمہارے رویوں پر خاموش رہا تھا تو صرف اس لیے کہ تم ہماری تایا زاد ہو۔ ایک عرصے بعد میں تم سے مل رہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ تم اب ہر جائز و ناجائز خاموشی سے میں تمہاری برداشت کروں گا۔ مصطفیٰ کا انداز قطعی تھا۔ مجھے اندازہ ہے تم نے شوار سے کیا کہا ہوگا، مگر ایک بات میں بہت اچھی طرح واضح کر دوں، میں ذرا اور ٹائپ کا بندہ ہوں۔ زندگی کا ایک طویل عرصہ امریکیوں کے ساتھ گزارا۔ اگر مجھے بے واقعی اور بے حجابی اٹریکٹ کرتی تو میں کبھی سنگل پاکستان نہ آتا، اور تمہارے دل و دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ باہر نکال دو۔ تمہارے یہ انداز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تک خاموش تھا تو صرف تمہاری عزت کی خاطر کہ تم انسلٹ فیل نہ کرو۔ مصطفیٰ کا سر تلخ انداز تھا۔ دریا یکدم چٹک گئی۔ مصطفیٰ تم میری توہین کر رہے ہو۔ نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ شہوار میری بیوی ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ جو کوئی اسے کچھ کہے گا میں اس سے پھر کوئی مروت نہیں رکھوں گا۔ میں حسن اور دولت سے زیادہ اخلاق اور کردار کو ترجیح دیتا ہوں، اور اپنے مائنڈ میں اچھی طرح فٹ کر لو کہ آئندہ تم شہوار سے کچھ نہیں کہو گی۔ سنا تم نے؟ مصطفیٰ نے بہت غصے سے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ شہوار، مائی فٹ، تم اس 2 کی لڑکی کا مجھ سے مقابلہ مت کرو۔ میں ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور وہ خود کیا ہے جس کا ایک ماں کے علاوہ کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ دریا استزائیہ انداز اور طنز سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ! مصطفیٰ نے یکدم اسے ٹوکا۔ تمہارے انہی الفاظ اور ایٹیٹیوڈ نے اسے یقیناً ہرٹ کیا ہے۔ دیکھو دریا، تم میری کزن ہو۔ اگلی بار تم نے شہوار کے ساتھ کوئی مس بیہیو کیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ رہ گئی شہوار، اس کی ذات کا حوالہ میں ہوں۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے قبول ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا خاندان کون تھا اور وہ کہاں سے تھی۔ وہ میری فیملی کی چوائس اور میری پسند ہے۔ بہت سخت انداز میں مصطفیٰ نے اسے گھورا تو دریا لب بھیج گئی۔ تم جس کام کے لیے پاکستان آئی ہو، آرام و سکون سے وہ کام کرو، نہ کہ دوسروں کی ذات کے بکھیے ادھیڑو۔ تم میری تایا زاد اور ہماری مہمان نہ ہوتی تو میں اچھی طرح سمجھاتا کہ دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالنا کسے کہتے ہیں۔ شہوار میری بیوی ہے، یہ بات تم کبھی مت بھولنا۔ تلخی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ دریا مٹھیاں بھینچے بڑے ضبط سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ عبدالقیوم ایاز کے پاس آئے تھے۔ ایاز اس جبری قید سے مکمل طور پر اکتا چکا تھا۔ باپ کو دیکھتے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اوہ ڈیڈ، مجھے کیوں آپ نے یہاں قید کر دیا؟ میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس ساری روٹین سے۔ موبائل فون کوئی بھی چیز نہیں میرے پاس۔ مجھے آخر کب تک اس طرح ایک جگہ قید ہو کر رہنا پڑے گا؟ عبدالقیوم نے بیٹے کو گھورا۔ یہ سب تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ تم ہر بار ایک ہی تقاضا کر کے میری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیتے ہو۔ ایک طرف عادلہ کی گمشدگی نے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم کر دی ہیں، اور اوپر سے تمہاری یہ ضد۔ کیا ابھی تک عادلہ کا علم نہیں ہوا؟ بہن کا سن کر ایاز قدرے دھیما ہوا۔ عبدالقیوم نفی میں سر ہلاتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بڑا تھکا تھکا سا انداز تھا۔ نہیں، سمجھ نہیں آتا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میں نے ہر جگہ اسے تلاش کر کے دیکھ لیا، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تو پھر کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا اس کے ساتھ؟ ایاز نے پوچھا۔ اتنے دن ہو چکے، اگر ایسا ہوتا تو کوئی اطلاع تو ملتی، کوئی خیر خبر۔ میں نے تو اس شہر کے ہر ہسپتال، ہر تھانے، ہر جگہ تلاش کروا دیکھا ہے، سوائے مصطفیٰ کے آفس کے۔ آپ نے FIR درج کرائی؟ عبدالقیوم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اگر FIR درج کراتا تو بات بہت پھیل جانی تھی، اور مصطفیٰ کے گھر تک بھی یہ بات پہنچے تو نہ جانے وہ لوگ کیا کریں۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ جو بھی ہے، عادلہ اب بھی ان کی بہو ہے، اور میں ان کے مزید ریئیکشن کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ پریشانی سے کہا تھا۔ مگر میں اس طرح کب تک قید رہ سکتا ہوں؟ موبائل فون تک نہیں ہے، کسی دوست سے کوئی رابطہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی جیل میں بند ہوں۔ اس کا انداز اکتایا ہوا تھا۔ تم شہوار پر حملہ کرنے سے پہلے سوچتے تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ مصطفیٰ کے ساتھی ہر وقت ہماری تلاش میں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کس طرح تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہاری ماں کو بھی کہہ رکھا ہے کہ تمہیں ملک سے باہر بھجوا دیا، مگر دن رات مصطفیٰ کا گھیرا بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت دن تک تمہیں یہاں بھی چھپا کر رکھ سکوں گا۔ ایاز ایک دم خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ پچھلی تمام فائلز کھلوا چکا ہے، اور بھی بہت سے کیسز اوپن ہو رہے ہیں۔ میں بس اسی کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمام اثاثے بیرون ملک منتقل کر دو۔ جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو جان بچانا مقصد ہے۔ اوہ نو، کیا واقعی صورتحال بہت زیادہ غمگین ہو چکی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے اب میں 1 ماہ تک یہاں نہ آ سکوں۔
یہ بظاہر ہر لحاظ سے محفوظ جگہ ہے، مگر پھر بھی اگر میں نہ آ سکوں اور کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو تم تیار رہنا، کہیں اور منتقل کروا دوں گا پھر۔ ایاز نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ایک بار مصطفیٰ کی مار کھا چکا تھا، دل میں لاکھ انتقام کا جذبہ تھا، مگر فی الحال وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا تھا، اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد ہی وہ کسی اور طرف دیکھنے کی ہمت کر سکتا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، کوئی حماقت مت کرنا، میں حالات دیکھ کر ہی کوئی حتمی قدم اٹھاؤں گا، بس دعا کرنا تمہاری بہن مل جائے یا کوئی خیر خبر ہی آ جائے، پھر ہی میں باقی معاملات کو آسانی سے دیکھ سکتا ہوں، ورنہ بہت پرابلم ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایاز نے خاموشی سے سر ہلایا۔ انہوں نے وہاں سے نکلنے سے پہلے اپنا حلیہ بدلا۔ اس وقت وہ ایک عام گھریلو ملازم کے حلیے میں تھے۔ گھر سے نکلتے ہی عبدالقیوم آدھی رات کی گہری تاریکی میں گم ہو گئے تھے۔ اگلے دن وہ حویلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سجاد بھائی چھوڑنے آئے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ان سب نے محض شادی سے 2 دن پہلے گاؤں پہنچنا تھا اور پھر وہیں سے دلہن کو رخصت کروا کر واپس شہر والے گھر میں لانا تھا، اور ولیمہ دن میں میرج ہال میں تھا۔ زہرہ پھپھو وہاں پہلے سے ہی فیملی سمیت موجود تھی۔ زاہد بھائی، زبیر بھائی، شائستہ بھابھی، رمشا بھابھی کے علاوہ آسماء سبھی موجود تھے۔ البتہ پھپھو زینب کی فیملی کا ارادہ کچھ لوگوں کا شہر روانہ ہونے کا تھا اور کچھ کا یہاں گاؤں آنے کا۔ حسن انکل اور ان کی فیملی کا بھی عین وقت پر آنے کا پروگرام تھا۔ جسمانی تھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکن زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سارا راستہ خود سے لڑتی الجھتی رہی تھی، اور گاؤں آنے کے بعد وہ سب سے مل کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے لیٹی تو یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی تھی کہ موبائل کی ٹون سے نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی موبائل دیکھا اور پھر نام دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اسے دنیا کی وجہ سے مصطفیٰ کے ساتھ اپنا رویہ یاد آنے لگا تو دل میں ندامت کا بوجھ بڑھنے لگا۔ وہ مصطفیٰ کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ ایک جیسی ہی غلطی کر جاتی تھی۔ اس کے بعد تو وہ مصطفیٰ کے سامنے بھی نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل اس سے سامنا کم ہی ہو رہا تھا۔ صبح وہ آفس چلا گیا تھا اور دوپہر میں وہ لوگ نکل آئے تھے، اور اب اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم، اس نے لیٹے لیٹے ہی کہا۔ نیند کی وجہ سے آواز بوجھل سی ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے؟ دوسری طرف مصطفیٰ آواز کی تبدیلی فوراً محسوس کر گیا تھا۔ جی، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر آواز سے لگ تو نہیں رہا۔ مصطفیٰ کی آواز میں تشویش تھی۔ شہوار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں، سوئی ہوئی تھی، اس وجہ سے آواز بھاری ہو رہی ہے۔ اوکے، سفر کیسا گزرا؟ ٹھیک گزر گیا۔ سجاد بھائی سے رابطہ تو رکھا ہوا تھا آپ نے؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ ہنس دیا۔ بتایا تو تھا، مگر جس طرح ایاز غائب ہے تو بس مجھے ہر وقت ہی خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ کوئی کارروائی نہ کر ڈالے۔ بس سارا وقت دھیان ادھر ہی رہا تھا، مصطفیٰ نے مسکرا کر بتایا تو شہوار کے اندر ایک عجیب سا دکھ سرایت کر گیا۔ مصطفیٰ کے اس قدر محتاط اور کیئرنگ انداز سے اس کے ہونٹ منجمد ہو گئے تھے۔ وہ جو کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو نکال کر اس سے الجھنے لگی تھی۔ ایاز کی اس حرکت کے بعد وہ گمسم ہو گئی تھی۔ اچھا خیر چھوڑیے، یہ بتائیے باقی لوگ کیسے ہیں؟ علم ہوا تھا زہرہ پھپھو ود فیملی آ چکی ہیں؟ مصطفیٰ نے مزید پوچھا۔ جی، سبھی موجود ہیں۔ سجاد بھائی بتا رہے تھے کہ خوب رونق لگا رکھی ہے سبھی نے۔ ہو سکتا ہے، میں آتے ہی کمرے میں آ کر سو گئی تھی، کسی سے بھی ابھی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی، اس نے کہا۔ تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ وہ لوگ حویلی عصر کے وقت پہنچے تھے۔ وہ نماز پڑھ کر لیٹی تھی اور اب مغرب ہو رہی تھی۔ اوکے، مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے، پھر بات ہوگی، اس نے کہا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مصطفیٰ کے انداز پر سٹ پر آ کر اس نے خاموشی سے موبائل بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ اس رشتے سے انکار کرتی آئی تھی، اور اب یہ سب خاموشی سے سہنا بھی بڑا تکلیف دہ عمل لگ رہا تھا۔ شہوار نماز پڑھ کر باہر آ گئی۔ دلہن صاحبہ تو آتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار تمہارے کمرے میں آنا بھی چاہا، مگر امی نے منع کر دیا کہ سفر کی وجہ سے تھکی ہوگی، آرام کرنے دو۔ وہ باہر آئی تو آسماء نے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اور سناؤ، وہاں شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ یہ تو تم ان لوگوں سے ہی پوچھنا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، تمہارے سامنے تیاریاں نہیں کرتے تھے یا تم سے کوئی پردہ تھا؟ رمشا بھابھی بھی وہی موجود تھی، انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ میں اپنی اسٹڈی میں زیادہ تر بزی رہی ہوں، شاپنگ وغیرہ پر بھی کبھی نہیں گئے، صرف 1-2 بار کے علاوہ، سو مجھے اندازہ نہیں کہ کیا کیا تیاریاں کی ہوں گی، اس نے آرام سے کہا تو آسماء نے منہ بنایا۔ ہاں، جس طرح تم آدم بیزار رہتی ہو تو تم سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو ہر جگہ پیش ہوتی۔ بس اپنا اپنا مزاج ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس نے جواباً مسکرا کر کہا۔
امی کدھر ہے؟ یہاں آنے کے بعد اس نے تبندہ بوا سے صرف سلام دعا کی تھی، اب ان کی غیر موجودگی محسوس کی تو رمشا اور آسما کو دیکھا۔ بوا جی، امی اور بھابھی کیمرہ نزدیکی بازار گئی ہیں، اب تو آنے والی ہیں، کہہ تو رہی تھی مغرب سے پہلے آ جائیں گی۔ آسما نے ہی جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، یہاں ملازمائیں کھانے تیار کر رہی تھی۔ کچھ چاہیے شہوار بھابھی؟ تاج اسے کچن میں دیکھ کر فوراً قریب آئی، بالکل مالکوں کی طرح عزت دی جاتی تھی۔ شہوار کے اندر ایک پھانس سی چبھی تھی۔ نہیں، پانی پینا تھا بس، اس نے دھیمے سے کہا۔ تاج نے فوراً گلاس میں پانی بھر کر اسے تھما اور وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ حویلی میں تو بڑی رونق ہے آج کل، شہوار بی اور آسما بی ڈھولک لے کر بیٹھ جاتی ہیں، گاؤں کی خواتین اور لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر خوب رونق لگتی ہے۔ ہم تو روزانہ آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ آ گئی ہیں تو دیکھیے گا کیسا مزہ آتا ہے۔ تاج اسے دیکھ کر بے تکلفی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ہر جگہ بس یہی ایک ٹاپک چل رہا تھا، شادی کی تیاریاں، مصروفیت، منصوبے۔ وہ خاموشی سے گلاس رکھ کر اٹھ گئی۔ ویسے شاہ زیب صاحب اور باقی لوگ کب آئیں گے؟ تاج نے اس سے مزید پوچھا۔ پتہ نہیں، اگر زیادہ جاننے کی جستجو ہے تو امی سے پوچھ لیں، شاید ان کے علم میں باقی تفصیل ہو۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ کچن سے نکل آئی اور کمرے میں آ کر اس نے موبائل لے کر کال ملائی تھی۔ دوسری طرف انا تھی۔ کیسی ہو؟ سلام دعا کے بعد پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم خیریت سے پہنچ گئی؟ انا نے پوچھا۔ ہاں، تم کب تک آؤ گی؟ جب سب آئیں گے، میرا مطلب ہے ولید وغیرہ کا جب پروگرام بنے گا۔ تم جانتی ہو کہ میں آج کل کس اذیت سے گزر رہی ہوں، میں بہت تنہائی اور اکیلا پن محسوس کرنے لگی ہوں، پلیز تم جلدی آ جاؤ۔ میں یہاں آ کر اسی طرح اذیت کا شکار رہی تو شاید پاگل ہو جاؤں۔ شہوار نے بہت تکلیف سے کہا۔ کیا ہوا، خیریت؟ دوسری طرف انا پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں، جو دن گزر رہا ہے میں بہت پریشان ہو رہی ہوں، میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح نارمل ریئیکٹ کروں، لیکن نہیں کر پا رہی۔ شہوار کے اندر میں انداز میں بے بسی تھی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ہمیشہ مصطفیٰ کے سامنے اس رشتے سے بیزاری، اکتاہٹ کا اظہار کیا، اور اب اس کو اگر مان لیتی ہوں تو نہ جانے وہ کیا سوچے۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں اپنی بہت سی باتوں کے لیے۔ دیکھو شہوار، ڈونٹ بی ایموشنل یار، تم یہ بھی تو سوچو کہ مصطفیٰ بھائی نے کبھی بھی تمہیں تمہارے رویے کی وجہ سے نظر انداز نہیں کیا۔ وہ ایک میچور شخص ہیں، وہ تمہاری فیلنگز کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تم ان کے بارے میں اچھا سوچو، باقی سب بھول جاؤ۔ انا نے رسانیت سے سمجھایا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ میں کچھ بھی اچھا نہیں سوچ پا رہی۔ دنیا جہاں کی منفی سوچوں نے میرے دل و دماغ میں اودھم مچا رکھا ہے، اور میں کسی سے کچھ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز جلدی سے آنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں یاسیت تھی۔ اوکے، ڈونٹ وری، میں ماما اور ولی سے بات کروں گی، اگر انہیں ابھی آنا ممکن ہوا تو ضرور آؤں گی۔ انا نے فوراً حامی بھر لی۔ تھینکس، تم آنٹی سے آج ہی بات کر لینا، میں ویٹ کروں گی۔ اگر آنے جانے کا پرابلم ہے تو اس بات کی تم فکر مت کرو، میں کسی کو کہہ دوں گی، تمہیں گاؤں لے آئیں گے، یا پھر میں گھر میں فون کر دوں گی، کوئی نہ کوئی معقول ارینج ہو جائے گا۔ شہوار نے فوراً کہا تو انا ہنس دی۔ اوکے، میں ماما سے بات کر کے بتا دوں گی، تم پریشان مت ہو، انا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو شہوار کے دل کو کچھ تسلی سی حاصل ہوئی۔ تھینکس ڈیئر، میرے پاس ایک اور بھی سلوشن ہے، کہو تو بتا دیتی ہوں، انا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہوار چونکی۔ کیسا سلوشن؟ جتنے دن شادی کے باقی ان میں تم دن رات مصطفیٰ بھائی سے بات کیا کرو، کچھ انہیں تمہارے ابہام و خدشات کا علم ہوگا، اور کچھ تمہیں ان کی طرف سے ملنے والی محبت اور پیار سے اعتماد حاصل ہوگا، پھر تمہیں میری ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ انا کا موڈ شرارتی تھا، وہ جھیم گئی۔ بکو مت، تم جانتی ہو کہ اگر ہمارے درمیان یہ سب ایشوز نہ ہوتے تو بھی میں ان سے بات کبھی بھی نہ کرتی۔ توبہ، وہ تمہارے شوہر ہیں، مذائقہ کیا ہے؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، مجھ پر ان کے حقوق و فرائض کی ابھی کوئی شک واجب العمل نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بس اسی پوائنٹ پر آ کر تم مار کھا جاتی ہو۔ ابھی تم ان سے متعلق اپنے رویوں پر نادم ہو رہی تھی، اور ابھی ایک دم سخت پتھریلا بے لچک انداز اپنا رہی ہے۔ اٹ از ناٹ فیئر یار، نکاح ہوا ہے یار، رخصتی۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہارے قانونی اور شرعی شوہر ہیں، اور رہ گئی حقوق و فرائض کی بات تو تم ان کی پابند ہو۔ انا نے حقیقت بیان کی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پتہ نہیں، بس میں کوشش تو کر رہی ہوں تاکہ پرانے رویوں کو بھول کر نئے انداز اپناؤں، کچھ وقت تو لگے گا نا، اب ایک دم بدلنے سے تو رہی۔ دل کو مت بدلو، بس دل میں ان سے متعلق اچھے جذبات پیدا کر لو، اور شادی کے اچھے خواب دیکھو، انا نے ہنس کر کہا۔ تو وہ جھیم گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، انا نے پوچھا۔ کیا؟ اتنے ماہ نکاح ہو رہا ہے تمہارا، یہ درمیانی ایشوز نکال کر ایک طرف رکھ کر سچ بتاؤ، محبت کرتی ہو مصطفیٰ بھائی سے؟ انداز میں شرارت تھی۔
نکاح کے بول، نکاح کا احساس کسی بھی ایسے دل کو متوجہ کر لیتا ہے جس دل میں پہلے سے کوئی مکین آباد نہ ہو۔ میں نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہے، شاید ایک نارمل انسان کی طرح۔ زندگی میں ایاز، عادلہ، بھابھی، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ جیسے واقعات تو کمپلیکسز نہ ہوتے تو میں مصطفیٰ کی پروقار شخصیت سے متاثر ہو کر دل کو کوئی روگ لگا لیتی۔ میں ان کی عزت کرتی ہوں، مصطفیٰ کے لیے نیک جذبات رکھتی ہوں، مگر محبت کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ شہوار نے آہستگی سے سوچ سوچ کر جواب دیا۔ توبہ، اچھی لڑکیاں اسی طرح کی محبت کرتی ہیں۔ فلمی و ڈرامائی محبت ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ لڑکی محبت ان کے اندر جنم لیتی ہے اور ان کی حیا و کردار کی چادر میں ہی چھپی رہتی ہے۔ وہ اپنی زبان کے اظہار تک اس محبت کو نہیں لاتی۔ محبوب کی عزت کر لی، اس کی ہر بات مان لی اور اس کے لیے نیک جذبات رکھ لیے۔ اس سے زیادہ نیک اور اچھی لڑکیاں کچھ نہیں کر پاتی۔ انا نے ہنس کر کہا تھا۔ تو شہوار بھی ہنس دی۔ تم محبت کی بہت اچھی تشریح کر لیتی ہو، ذرا نوازی ہے تمہاری، انا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو شہوار بھی ہنسی۔ اس کا موڈ انا سے بات کر کے کافی حد تک فریش ہو گیا تھا۔ اب تم مصطفیٰ بھائی کی دن رات اچھے خواب دیکھو، میں بھی اگر ماما نے اجازت دے دی تو فوراً آنے کی کوشش کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، میں ویٹ کروں گی۔ اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اور ہاں، میرے دوسرے مشورے پر بھی عمل کر سکتی ہے۔ ساری بیزاریت، فرسٹریشن اور کنوتیت سر پر پاؤں رکھ کر دم دبا کر بھاگ جائے گی۔ کون سا مشورہ؟ یار یہی جو ابھی بتایا، مصطفیٰ بھائی سے دن رات فون پر بات کرنے والا، طبیعت میں افاقہ ہوگا، پیار بھری باتیں اور مستقبل کے سہانے خواب تمہیں تو پھر یاد ہی نہیں ہوں گے، انا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو شہوار کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ بدتمیز، بہت فضول بولتی ہو تم، اب بات نہیں کرنا مجھ سے، اس نے خفگی سے کہتے کال ڈراپ کر دی، مگر چہرہ ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ کتنی فضول لڑکی ہے یہ انا بھی، موبائل بستر پر ڈالتے وہ انا کی باتوں کو یاد کرتے ایک بار پھر پزل سی ہونے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے ولید کو فون کیا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتا تھا۔ ولید اپنے تمام کام پسے پشت ڈال کر اس کے ساتھ آ گیا تھا۔ ولید اور مصطفیٰ شادی کے لیے مختلف چیزیں خرید رہے تھے۔ 3-4 دن بعد ان سب کو حویلی روانہ ہونا تھا اور مصطفیٰ کو اپنی جاب سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی، سو آج خصوصی طور پر وقت نکال کر وہ ولید کے ہمراہ تھا۔ ولید اپنے لیے مختلف شرٹس دیکھ رہا تھا جب ایک طرف سے نکل کر کاشفہ ولید کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، ولید نے چونک کر دیکھا، کاشفہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہیلو، تم ادھر؟ مجھے اپنے بھائی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، بس اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ تم سناؤ، کیسے ہو؟ میری کال کیوں نہیں پک کر رہے؟ وہ فوراً جواب اس سوال پر اتر آئی تو ولید نے ایک گہرا سانس لیتے اطراف میں دیکھا۔ مصطفیٰ دوسری طرف جینٹس واچ کی شاپ میں کچھ واچز دیکھ رہا تھا۔ بس بہت بزی تھا، سوچا تھا کہ فرصت ملتے ہی تم سے خود ہی رابطہ کروں گا، مسکرا کر کہا۔ تو کاشفہ نے بغور دیکھا۔ ولید کی مسکراہٹ بڑی اٹریکٹیو تھی۔ تم مجھ سے اس دن کی کال کے بعد ناراض ہونا؟ کاشفہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ تمہارے ذاتی سوال و جواب تھے، میں ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر تم مجھ سے مسلسل اوائڈ کیوں کر رہے ہو؟ اول تو کال ہی پک نہیں کر رہے اور اگر کر بھی لو تو ٹال جاتے ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ بتایا تو تھا کہ بزی تھا، اس نے اسے جواب دے کر اس جانب دیکھا جہاں مصطفیٰ تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر اسی طرف آ رہا تھا۔ کاشفہ کی مصطفیٰ کی طرف پوچھ تھی۔ تو پھر کب ملو گے؟ دیکھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگر آج پاسبل ہے تو ہم کہیں باہر ملتے ہیں، کاشفہ کہہ رہی تھی۔ دیکھیے، میں اس وقت کسی دوست کے ساتھ ہوں، میں آپ کو فارغ ہوتے ہی کال کروں گا، اس وقت چلتا ہوں۔ مصطفیٰ نزدیک آ رہا تھا، ولید نے مسکرا کر کہا۔ تو کاشفہ نے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں ویٹ کروں گی، سی یو، وہ کہہ کر دوسری طرف بڑھ گئی تھی۔ ولید بھی مصطفیٰ کی طرف چلا آیا۔ کون تھی وہ؟ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ مصطفیٰ لڑکی کو دیکھ کر چونکا تھا، مگر صرف پشت سو مشکوک نظروں سے ولید کو دیکھا۔ بس ایک جاننے والی تھی، سو یہاں دیکھا تو سلام دعا کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے مشکوک نظروں سے ولید کو چند پل دیکھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ ولید نے ٹوکا تو وہ ہنس دیا۔ دیکھ رہا ہوں، پاکستان آ کر بھی تمہاری متاثرین کی تعداد برقرار ہے۔ شٹ اپ، ایسی کوئی بات نہیں، مصطفیٰ کی بات پر چیم کر ولید نے ٹوکا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے، خیر تم سناؤ، انا کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، ولید نے مسکرا کر کہا۔ اور شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ مصطفیٰ نے چلتے چلتے پوچھا۔ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، انا کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ وہ دونوں کاؤنٹر کی طرف آ گئے تھے، شاپنگ تقریباً ساری کر چکے تھے، دونوں نے پیمنٹ کی تھی۔ آؤ تمہیں اچھا سا لنچ کراتا ہوں، مصطفیٰ نے باہر آ کر کہا۔ مگر اس گاڑی کا کیا ہوگا؟ ولید نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے کسی سائڈ پر پارک کر دو، واپسی پر دیکھ لیں گے۔ ولید نے سر ہلا کر ایک جگہ پر گاڑی پارک کی تھی اور خود مصطفیٰ کے ساتھ آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کا سائڈ پوز دیکھا تھا، یوں لگا کہ جیسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ سائڈ پوز اور فاصلہ تھا، پہچان نہیں پایا کون تھی وہ، مصطفیٰ نے ڈرائیو کرتے پھر پوچھا۔ بتا تو رہا ہوں، ایک جاننے والی تھی، اس جاننے والی کا
حدود اربا کیا تھا یہ بھی بتا دو، میرا نہیں خیال کہ ہمارے درمیان کبھی بھی کسی بھی معاملے میں پردہ داری رہی ہے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو ولید بھی مسکرا دیا۔ تمہیں یاد ہے کچھ عرصہ قبل میری گاڑی سے ایک لڑکی کی گاڑی ٹکرا گئی تھی اور پھر میں اسے ہسپتال لے گیا تھا؟ ہاں، تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کافی خوبصورت اور ویل آف فیملی سے تھی، مصطفیٰ نے مزید اضافہ کیا تو ولید ہنس دیا۔ ہاں، بس وہی لڑکی تھی، ولید نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ مصطفیٰ نے گھورا۔ حیرت ہے، ابھی تک رابطہ رکھا ہوا؟ سچ سچ بتاؤ، یہ رابطہ تم نے رکھا ہوا ہے یا اس نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ولید نے مسکرا کر پوچھا۔ کیتھی والے تجربے کو سامنے رکھ کر جواب دوں تو مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا تو ولید کھل کر ہنس دیا۔ وہ تو شکر ہوا کہ کیتھی پر میرے روشانی اور انکل کے سمجھانے کا اثر ہو گیا تھا جو اس سے ابھی تک دوستی برقرار ہے، ورنہ وہ جس طرح سوسائڈ کر چکی تھی کچھ بھی بعید نہ تھا کہ تم پر قتل کا مقدمہ بن جانا تھا، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو کیتھی والے معاملے میں میرا 1% بھی کوئی قصور نہ تھا، وہ تو شروع سے ہی ایموشنل لڑکی تھی اور میں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ ویسے اس لڑکی کا حدود اربا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے سر ہلا کر پوچھا۔ کس کا؟ یہ کاشفہ کا؟ ولید نے کہا۔ تو لڑکی کا نام کاشفہ ہے؟ مصطفیٰ نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ چھوڑو اس ٹاپک کو، تم بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمارے ساتھ چلو گے یا فیملی کے ساتھ؟ ولید نے سوال ٹال دیا تھا۔ پتہ نہیں بابا کا کیا آرڈر ہوتا ہے، میرے متعلق تو بتاؤ، تمہارے ہاتھ سے کون کون جا رہا ہے گاؤں؟ مصطفیٰ نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا۔ ابھی تو ہم چاروں یعنی میرا، انا، روشی اور احسن کا ہی پروگرام ہے، باقی کسی کا بھی موڈ نہیں بنا، مینیو کارڈ دیکھتے ولید نے کہا۔ مصطفیٰ چونکا۔ کیوں؟ انکل اور باقی لوگ نہیں چل رہے؟ بابا کی طبیعت کا تو تمہیں پتہ ہے نا، طویل سفر منع ہے، پھر پپو کو بھی ان کی وجہ سے رکنا ہوگا اور انکل بزنس کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ لیکن انکل کو تو ضرور آنا چاہیے تھا، میں بہت ناراض ہوں گا۔ ویٹر آ گیا تو مصطفیٰ خاموش ہو گیا تھا، انہوں نے مینیو لکھوایا تو ویٹر چلا گیا۔ پھر مصطفیٰ نے ولید کو گھورا۔ انکل کو صاف کہہ دینا، وہ اگر نہیں آئے تو میں خود آ کر زبردستی لے جاؤں گا۔ اوکے، کہہ دوں گا، ابھی ایک دن باقی ہے، شاید ان کا موڈ بن ہی جائے۔ ولید نے ٹالا تو مصطفیٰ نے گھورا تھا۔ ولید کھل کر ہنس دیا۔ شاہ زیب صاحب نے اپنے تمام سٹاف کو انوائٹ کیا تھا، سر عباس نے بھی بطور خاص رابعہ کو اپنے بھائی کی شادی میں شمولیت کا آرڈر دیا تھا، کا کارڈ دیا تھا۔ رابعہ نے گھر والوں سے بات کی تھی مگر کوئی بھی اس کے اتنی دور جانے کے حق میں نہ تھا۔ اگلے دن وہ سر عباس کے روم میں کسی فائل پر دستخط کرانے آئے تو عباس نے روک لیا۔ ہمارا تقریباً سارا سٹاف ریڈی ہے، کچھ لوگ تو صرف فنکشن والے دن ہی آئیں گے اور کچھ لوگ صرف ولیمہ میں شرکت کریں گے۔ آپ بتائیے آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عباس نے براہ راست پوچھا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے اتنی دور جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ ہاں، میں ولیمہ اٹینڈ کر لوں گی، اس نے صاف گوئی سے کہا، لیکن مس ہادیہ تو جا رہی ہیں اور چند اور خواتین بھی کل ہماری فیملی کے ساتھ ہی روانہ ہوں گی اور واپسی بھی ساتھ ہی ہوگی، عباس نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ ہادیہ اور ہماری فیملی بیک گراؤنڈ میں بہت فرق ہے سر، اس نے سنجیدگی سے کہا، تو ہمارا گھرانہ بھی بہت روایتی قسم کا، اور جو خواتین جا رہی ہیں وہ سب ہمارے فیملی فنکشن اٹینڈ کر چکی ہیں۔ ہاں، اس بار فنکشن ہمارا گاؤں میں ارینج ہے تو 2 دن پہلے ہی موو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ خواتین بے فکر ہو کر جا رہی ہیں۔ عباس کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔ سر ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو یہی لگا کہ آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہی ہیں۔ نو سر، بٹ میری فیملی میں کبھی بھی کوئی لڑکی تنہا اتنی دور کبھی نہیں گئی۔ اوکے، ایز یو وش، عباس نے سر ہلا اور مزید کچھ نہیں کہا تو وہ کمرے سے باہر آئی تو ہادیہ اس کے کیبن میں موجود تھی۔ سنا ہے تم سب لوگوں کے ہمراہ ان کے بھائی کی شادی کے سلسلے میں ان کے گاؤں جا رہی ہو؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس نے ہادیہ سے پوچھا۔ کیوں، تم نہیں جا رہی؟ ہادیہ نے الٹا سوال کیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں ایسے فنکشنز اٹینڈ نہیں کرتی، اور سب سے بڑی بات میں خود بھی نہیں جانا چاہتی، اتنے بڑے اور اسٹیٹس والے لوگ ہیں تو سوچ کر ہی پریشان ہو رہی ہوں کہ اگر ولیمہ اٹینڈ کروں گی تو گفٹ کیا دوں گی؟ اس نے ہادیہ کے سامنے دل کی بات کہی تھی۔ توبہ ہے، شاہ زیب صاحب نے میٹنگ میں صاف کہہ دیا تھا کہ جو بھی ان کے اسٹاف میں جائے گا وہ کوئی بھی گفٹ لے کر نہیں آئے گا۔ میں ان کے ہاں کے کئی فنکشنز اٹینڈ کر چکی اور ان کے اسٹاف ممبرز بھی، وہ کسی سے بھی گفٹ نہیں لیتے، کوئی لے کر جائے تو تب بھی نہیں، ہادیہ نے بتایا۔ پھر تو اور بھی شرمندگی والی بات ہے، خالی ہاتھ جاتے ہوئے تو بندہ اور بھی برا لگتا ہے۔ وہ واقعی حیران تھی۔ یہ باتیں چھوٹے گھروں میں سوچی جاتی ہیں، سر جیسے لوگ نہیں سوچتے۔ رابعہ حیران تھی۔ تم بتاؤ، تم جا رہی ہو نا؟ پورے اسٹاف میں ہم 5 خواتین تیار ہیں، باقی لوگ ولیمہ یہاں سے ہی اٹینڈ کریں گے۔ گھر والے اتنی دور بھیجنے پر کبھی راضی نہ ہوں گے۔ میں تو جا رہی ہوں، تمہاری بات اور ہے، تم لوگ عادی ہو، مگر امی کبھی نہیں مانیں گی۔ ماموں کو منانا مشکل کام نہیں، مگر امی ذرا پرانے خیالات کی ہیں، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ تم کہو تو میں بات کروں آنٹی سے، ہادیہ نے آفر کی۔ فائدہ ہی نہیں، حرج ہی کیا ہے، واپسی پر تمہارے ہاں ہی چلتی ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ صبر کر لوں گی۔
گھڑی دیکھتے اس نے فوراً پروگرام سیٹ کیا۔ 1 گھنٹے بعد آف ہونے والا، تم ریڈی رہنا، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، وہ اسے کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1 گھنٹہ بعد وہ دونوں آفس سے نکل آئی تھی۔ ہادیہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر آئی تھی۔ وہ تو اسے امی اور بھابھی کے پاس بٹھا کر روم میں چینج کرنے چلی گئی تھی۔ ابو بکر اور ماموں گھر پر نہیں تھے۔ وہ چینج کر کے لوٹی تو ہادیہ کولڈ ڈرنک پی رہی تھی اور امی نماز ادا کرنے جا چکی تھی۔ ہادیہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مبارک ہو، تم خواہ مجھے ڈرا رہی تھی، میں نے آنٹی سے بات کی اور وہ مان گئی۔ امپاسبل۔ وہ واقعی حیران تھی۔ بھابھی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، میں نے آنٹی سے بات ہی اس انداز میں کی ہے کہ آنٹی نے چند سوال کیے تھے، کون کون جائے گا، کیسے لوگ ہیں، فلاں فلاں، میں نے بھی اچھے سے جواب دے دیا۔ اب تم ریڈی رہو، کل تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو کہ؟ حیرت ہے، مجھے تو امی نے انکار کر دیا تھا۔ وہ پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب میری وکالت کا نتیجہ ہے۔ میں نے آنٹی کو اچھی طرح یقین دلایا کہ آپ اپنی اس ننھی منی بیٹی کی طرف سے بالکل بے فکر رہیے گا۔ میں ہوں نا، اس کی انگلی تھام کر اپنے پلو سے باندھ کر رکھوں گی، سائے کی طرح ساتھ رہوں گی اور بحفاظت صحیح سالم پوری کی پوری ان کو واپس لوٹا دوں گی۔ اس نے مذاق کے انداز میں کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ دفع ہو جاؤ، اب تم تیاری کرو جانے کی۔ میں نے آنٹی سے وعدہ کیا، تمہاری ذمہ داری اب میری ہے۔ لیکن سر لوگوں کو تو میں انکار کر چکی ہوں، اگر میں اتنے دن غائب رہی تو میری جگہ وہ کس کو رکھیں گے؟ یہ سر لوگوں کا ہیڈیک ہے۔ سبھی ہم لوگ جاب پر موجود ہوں گے اور ہم جو جا رہی ہیں نا، ہماری جگہ دوسرے لوگ کام کریں گے، ابھی ایک ساتھ غائب نہیں ہوں گے۔ ہادیہ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تمہیں پتہ ہے ہم نے اس کا رشتہ طے کر دیا؟ بھابھی ان دونوں کے خاموش ہوتے ہی فوراً بولی تو ہادیہ فوراً چونکی تھی۔ ہے واقعی؟ بالکل، رابعہ جھمپی تو اس نے اس بات کا ذکر ابھی تک ہادیہ سے نہیں کیا تھا۔ کب، کس سے، اور تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ بس یاد ہی نہیں رہا، رابعہ نے فوراً صفائی دی۔ اتنی بڑی بات اور یاد نہیں رہی؟ اس نے فوراً ناراضی سے گھورا۔ لڑکا کیسا ہے، کیا نام ہے؟ ہادیہ نے بھابھی سے پوچھا۔ لڑکا اچھا، نام ابو بکر ہے، عرصہ دراز سے باہر سیٹل تھا، اب پاکستان آیا اور یہیں گھر دیکھ رہا ہے۔ اوہ اچھا۔ ہادیہ ابو بکر نام سن کر ایک پل کو خاموش ہوئی اور پھر مسکرا کر کہا، کوئی تصویر وغیرہ ہوگی؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ نہیں، لڑکا پاکستان میں ہی ہے، بھابھی نہیں بتایا۔ رشتہ دار ہیں آپ لوگوں کے؟ نہیں، اس کے بھائی کا دوست ہے۔ ہادیہ نے سر ہلایا۔ باقی معلومات اس سے ہی لو، میں ذرا گڑیا کو دیکھ لوں، بھابھی کہہ کر چلی گئی۔ ہادیہ نے رابعہ کو گھورا تو وہ مسکرا دی۔ بہت بری بات ہے، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی۔ خیر چھپائی تو نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کیسے ذکر کروں۔ تم نے دیکھا ہے لڑکے کو؟ رابعہ نے گردن ہلائی۔ بڑی چھپی رستم نکلی ہو، ذکر تک نہ کیا۔ رابعہ ہنس دی۔ ابھی جسٹ بڑوں میں ہی فیصلہ ہوا، باقاعدہ کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ سہیل بھائی کو اپنے یہ دوست بہت پسند آئے تھے، امی اور ماموں سے ذکر کیا اور ماموں بھی اس سے مل کر متاثر ہوئے تو اس سے باقاعدہ بات کی۔ براہ تو میری بات نہیں ہوئی، مگر ماموں ہی ذکر کر رہے تھے کہ ابو بکر رشتے کے لیے راضی ہے، وہ اپنا گھر دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ منگنی کے بجائے شادی ہو۔ فی الحال امی اور ماموں خاموش ہو گئے کہ پہلے وہ سیٹل ہو جائیں، پھر شادی کے بعد چھیڑیں گے۔ رابعہ نے تفصیل سے ساری بات کہہ سنائی تو ہادیہ نے سر ہلا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہادیہ نے مسکرا کر سر ہلایا تو رابعہ اسے مزید تفصیل سے ابو بکر کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ کالج سے آ کر سو گئی تھی، سو کر اٹھی تو ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی، مگر ماما کے ساتھ کسی خاتون کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ وہ خاتون ماما سے سلام دعا کر کے رخصت ہوئی تو وہ ماما کے پاس آ رکی تھی۔ خیریت، یہ خاتون کیوں آئی تھی اور آپ بھی آج جلدی گھر آ گئی ہیں؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ ماما مسکرا دی۔ ہاں سب خیریت ہے، ماما کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ حیران ہوتی کچن میں آ گئی تھی، مگر ماما کی مسکراہٹ اور اس عورت کی آمد کا مقصد رات میں کھل گیا تھا جب انا پیکنگ کرنے اٹھی تھی اور روشی کو بھی کہا تھا، جس پر ماما نے کہا تھا کہ وہ نہیں جا رہی تو وہ حیران ہوئی۔ اس وقت لاؤنج میں وہ تینوں ہی تھی۔ کیوں بھائی؟ اس نے ماما اور روشی کو دیکھا۔ روشی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، ماما نے ہی جواب دیا۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ماما نے مسکرا کر بہو کو دیکھا۔ ماشاءاللہ سے روشی پریگننٹ ہے، ماما نے کہا تو وہ ہارن کو کر دیکھنے لگی۔ روشی کے چہرے پر بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی طبیعت چند دن سے مسلسل خراب تھی، مجھے کہہ بھی رہی تھی، آج بھی تمہارے سونے کے بعد خراب ہوئی تو مجھے فون کیا تھا، میں فوراً گھر آ گئی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹر کو بھی لے آئی تھی۔ شک تو ہم دونوں کو تھا ہی، ڈاکٹر نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ اوہ مبارک ہو بھائی۔ ماما کی زبانی تفصیل سن کر خوش ہو کر وہ روشی کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ اوف، یعنی میں اب پھپھو بن رہی ہوں، کتنی ایکسائٹڈ نیوز ہے نا۔ اس نے گرم جوشی سے روشی کو ساتھ لگایا تو ماما ہنس دی، مگر اب نہیں چاہتی کہ روشی شوہر کی شادی پر جائے۔ شروع کے دن ہے، روشی کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے، تم ولی اور احسن چلے جانا، ماما نے کہا تو اس نے منہ بسور کر کہا، روشی کے بغیر خاک مزہ آئے گا،
3-4 घंटों का सफ़र है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मामा ने साफ इनकार कर दिया। एहसन की पैकिंग मैं कर चुकी हूँ। वली भाई से पूछ लो क्या क्या लेकर जा रहे हैं और जाने का क्या प्रोग्राम है और कल किस वक्त निकलेंगे। रोशी ने कहा तो उसने सर हिला दिया। गिफ्ट क्या दे रही हो शहवार को? वो उठी तो मामा ने पूछा, आप बताइए क्या दूँ? शहवार से भी पूछा था मैंने, वो तो साफ मना कर चुकी है, मगर अब खाली हाथ जाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वो लोग रोशी के लिए गोल्ड की ज्वेलरी लाए थे, तुम भी उसी हिसाब से कोई चीज़ ले जाओ। पिछले दिनों में तुम्हारे लिए जो ब्रेसलेट लाई थी वो देख लो, अगर मुनासिब लगता है तो ले जाओ। वलीद तो मुस्तफ़ा का दोस्त है, वो कुछ भी दे दिलाए, उसकी मर्ज़ी, तुम कोई अच्छी सी चीज़ ही दो। मामा के कहने पर उसने सर हिलाया। मामा ने उसे ब्रेसलेट ला दिया था जो उसे पसंद आया था, उसने रख लिया था। शॉपिंग की उसे कोई ख़ास ज़रूरत न थी, हर चीज़ मौजूद थी। उसने अपना सामान बैग में पैक किया और फिर वहाँ से निकलकर मामू के पोर्शन की तरफ चली आई थी। वलीद और एहसन घर आ चुके थे और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में थे। उसने वलीद के रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। यस, वलीद के कहने पर वो अंदर दाखिल हुई तो वलीद मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसे देखकर फ़ौरन पलटा। रोशी कह रही थी आपसे पूछ लूँ पैकिंग क्या करना है और कल क्या प्रोग्राम है। वलीद के सवालिया देखने पर उसने फ़ौरन कहा, ओके कहती, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, आई एम जस्ट बिज़ी, ओके सी यू अगेन। अना कहती का नाम सुनकर ठिठक गई थी। हाँ क्या कह रही थी तुम? कॉल बंद करके वलीद उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अना ने संजीदगी से देखा, कल का क्या प्रोग्राम है? शहवार कहीं बार कॉल कर चुकी है, हम वहाँ कब जाएंगे? उसने संजीदगी से पूछा। कल मुस्तफ़ा और उसकी फैमिली और बाकी लोग जा रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ होंगे। जब वो निकलेंगे हम भी रवाना होंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। वली ने मुस्कुरा कर कहा तो उसने सर हिला दिया। और पैकिंग? रोशी बैग में काफ़ी कुछ रख चुकी है, बाकी तुम देख लो। वली ने साइड पर रखा बैग निकाल कर उसके सामने किया। आपका सामान है, आपको ही इल्म होगा कि आपको वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आप खुद पैक कर लें, मैं तो यहाँ दहानी कराने आई थी कि रोशी हमारे साथ नहीं जा रही। रूखे अंदाज में कहकर वो पलटी थी। क्यों? वो क्यों नहीं जा रही? वली ने हैरान होकर उसे देखा था। कल शाम तक तो वो तैयार थी। अब अना के चेहरे पर वलीद के सवाल से एकदम सुर्खी सी छाई थी। उसी से ही रीज़न पूछ लें, मुझे क्या पता, वो कहकर जाने लगी और फिर कुछ याद आने पर फिर पलटी थी। आपकी वो दोस्त है ना काशफा, न जाने उसे मुझसे ऐसा क्या काम आ पड़ा है जो वो आज हमारे कॉलेज आई थी। मैं अस्पताल गई हुई थी, मुलाकात तो ना हो सकी, मगर दोस्तों ने बताया था कि कोई काशफा अब्दुल कयूम नामी लड़की मुझे ढूंढ रही थी। वलीद हैरान हुआ। क्यों? वो तुम्हें क्यों तलाश कर रही थी? अना ने कंधे झुका दिए। ये तो आप अपनी दोस्त से ही दरियाफ्त कीजिएगा, वो तो आपकी दोस्त है, मेरी तो सलाम दुआ भी आपके रेफरेंस है, मुझे क्या पता। हैरत है, मिलकर भी ना गई तुमसे। वो हैरान हुआ। मैं अस्पताल में काफ़ी देर लगा कर आई थी, बेचारी के पास इतना वक्त ना था कि वो मेरा इंतज़ार करती। दोस्त बता रही थी कि कुछ वक्त रुकी थी और चली गई। वली ने अना को बगौर देखा और सर हिला दिया। अना का लहजा तंजिया था। ओके थैंक्स, मैं पता करूँगा कि वो क्यों गई थी वहाँ। अना रस्मन मुस्कुराई और जल्दी से बाहर निकल गई थी। वली ने खामोशी से उसे जाते हुए देखा था। आज शहर से सभी ने आना था। वो अजीब सी कैफियत महसूस कर रही थी। थोड़ी देर पहले उसकी अना से बात हुई थी। वो लोग अपने घर से निकल चुके थे और उधर से मुस्तफ़ा और बाकी लोग भी। आयशा पल पल की खबर दे रही थी। वो सुबह से कमरे में बंद थी। दोपहर से सैर पैर गहरी होने लगी तो कमरे से बाहर निकल आई थी। दुल्हन साहिबा किधर जा रही है? जैसे एक कॉरिडोर से गुजरी रिमशा भाभी से सामना हो गया था। वो कसदन मुस्कुराई थी। कुछ नहीं, वैसे ही चहलकदमी का सोच रही थी। बुआ जी कह रही थी तुमसे पूछ लूँगी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जब से आई हो गुमसुम और खामोश सी हो, बुआ जी परेशान हो रही हैं। भाभी ने कहा तो वो मुस्कुराई। आप अम्मी को कह दें टेंशन न ले, मैं ठीक हूँ। वो कहकर बाहर निकल आई। खामोशी से लॉन वाले हिस्से में आ गई थी। हवेली के अतराफ में एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था। वो वहाँ टहलने लगी थी। जो शादी का वक्त करीब आ रहा था, वो सारे एतराज़ात फरामोश किए मुसलसल बस ये सोच रही थी कि वो मुस्तफ़ा को कैसे फेस करेगी। और हवेली आते वो अब मुस्तफ़ा की कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। यहाँ बड़ी पुप्पो और छोटी पुप्पो दोनों की फैमिली आ चुके थे। कुर्बो जवार के बाकी रिश्तेदार भी आ चुके थे और कुछ अभी आ रहे थे। हवेली में अच्छी खासी रौनक हो चुकी थी। तबिंदा बुआ इतनी खामोश थी और हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़। वो खामोशी से उनको देखती रही थी। वो काफ़ी देर तक वहाँ टहलती रही थी। मगरिब से ज़रा पहले मेहमानों की आमद का शोर उठा तो वो चौंकी थी। शहर से सभी लोग आ चुके थे और जल्दी से अपने कमरे में आकर खिड़की खोलकर खड़ी हो गई थी। एक एक करके गाड़ियाँ आकर रुक रही थी। महरुनिसा बेगम, आयशा, सबा, लाइबा भाभी, दुरिया, अनहर, उनके अलावा कुछ और ख़वातीन भी थी। उनके अलावा मर्द हजरात भी थे। शाहजेब साहब और अब्बास मौजूद ना थे, बाकी सभी आए थे। वो उनको अंदर दाखिल होते देख रही थी जब एकदम कमरे का दरवाज़ा खुला था।
شہوار مہمان آ گئے، جلدی سے باہر آؤ، آسماں بولی۔ تم چلو میں آتی ہوں۔ اس نے اسے ٹالا تو آسماں فوراً چلی گئی تھی۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ ولید اور احسن کو لے کر اندر آنے کے بجائے مردانے کی طرف بنے کمروں کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی بند کر کے بستر پر بیٹھ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں ایک دم دھماکہ ہوا تھا۔ سبھی اس کے کمرے میں گھس آئی تھی۔ ہم باہر دلہن کو ڈھونڈ رہی ہیں اور دلہن کمرے میں بند بیٹھی ہوئی ہے، عائشہ مسکرا کر کہتے اس کے گلے لگی۔ وہ جھم کر مسکراتے سب سے گلے ملنے لگی۔ انا سے گلے ملتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی، تھینکس تم آ گئی، انا ہنس دی۔ دریا اندر نہیں آئی تھی۔ چلو باہر نکلو۔ ماضی کو آتے ہی بہو نظر نہ آنے پر اس کی فکر لگ گئی ہے، لائبہ نے کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ ان سب کے ساتھ باہر آئے تو ماضی خصوصی طور پر بڑی گرم جوشی سے ملی تھی۔ شاہ زیب صاحب کے اسٹاف کی 5 خواتین تھیں، سبھی سے متعارف ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ نماز ادا کرنے کمرے میں آ گئی تھی۔ روشی کیوں نہیں آئی؟ نماز ادا کر کے شہوار کمرے میں ہی بیٹھی رہی تو انا بھی وہیں آ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، پریگننٹ ہے، وامٹنگ کی وجہ سے ماما نے اتنی دور آنے سے منع کر دیا، انا نے مسکرا کر کہا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ زبردست، سرپرائزنگ نیوز ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ تھینکس۔ تم امی سے ملی ہو؟ ہاں، سلام دعا ہوئی ہے، ٹھیک سے تعارف نہیں ہوا۔ چلو امی فارغ ہو کر آتی ہیں تو میں تم سے ملواتی ہوں۔ انا نے اسے بغور دیکھا۔ خوش ہو؟ پتہ نہیں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں امی کی مجبوری اور ان لوگوں کی محبت کو دیکھتی ہوں تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے، مگر جب اپنا آپ دیکھتی ہوں تو میری انا میری خودداری احتجاج کرتی ہے۔ ساری زندگی ان لوگوں کے گھر میں رہ کر پلی بڑھی ہوں تو اب یہ انا اور خودداری کی باتیں بھی ندامت کا احساس دلانے لگی ہیں۔ وہ آزردگی سے بولی تھی۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم بس ذہن سے ساری منفی سوچوں کو نکال کر آنے والے خوشگوار لمحوں کو یاد کرو اور باقی سب بھول جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شہوار نے انا کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ہاں، کوشش تو کر رہی ہوں۔ دونوں کافی دیر تک ساتھ ساتھ رہی تھی، کھانا بھی ایک ساتھ کھایا تھا اور پھر عائشہ چلی آئی تھی۔ دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر فوراً ٹوکا، بس کرو تم دونوں، اب باہر آ جاؤ، باہر سبھی دلہن صاحبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خیریت؟ ماما انا نے مسکرا کر دیکھا۔ ہم نے بابا صاحب اور بابا جان سے ڈھولک رکھنے کی بھی کمبائن اجازت لی ہے، ہال میں سارا ارینج ہو چکا ہے، سبھی وہاں موجود ہے، اب دلہن کو بھی لانے کا تقاضا ہو رہا ہے سو میں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ ڈھولک تو روز بج رہی تھی۔ شہوار حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ وہاں خواتین کے ساتھ ساتھ تمام ینگ پارٹی کے ساتھ ساتھ دولہا صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، عائشہ نے شرارت سے کہا تو شہوار ایک دم چھم گئی۔ پھر میں نہیں جا رہی، اس نے فوراً انکار کیا۔ انکار تو بالکل نہیں چلے گا، اپنے قدموں پر چل کر نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جائیں گے ہم، آفٹر آل لڑکے والے ہیں۔ شرافت سے اٹھو، بدلو اور کپڑے بدلو، اور انا تمہیں تیار کر دیتی ہے، جلدی سے ہری اپ۔ عائشہ نے ہاتھ میں تھاما بڑا سا شاپنگ بیگ اس کے بستر پر رکھا۔ بہت ہی خوبصورت یلو اور گرین لباس تھا جس پر مہندی کی مناسبت سے کام ہوا تھا، ساتھ میں چوڑیاں، پھولوں کا زیور اور باقی لوازمات تھے۔ دیکھو یہ سب میں نے نہیں پہنوں گی۔ شہوار نے سارا سامان دیکھتے ہی فوراً انکار کیا۔ تم اگر شرافت سے نہیں پہنو گی تو ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں، کیوں انا؟ شہوار نے عائشہ نے فوراً انا کو بھی ساتھ ملایا۔ بالکل، انا نے بھی کہا تو شہوار گھورنے لگی۔ بس جلدی سے یہ کپڑے پہنو، اسے بعد میں گھور لینا۔ عائشہ نے لباس تھام کر شہوار کے ہاتھ میں دیا۔ دیکھو میں باہر نہیں جاؤں گی، وہاں تم سب ہوتی تو اور بات تھی۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی۔ عائشہ نے زبردستی اسے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ جلدی سے بدل کر باہر نکل آؤ، دروازہ بند کر کے عائشہ نے کہا تو انا ایک دم ہنس دی۔ ہنسو مت، اس کے ساتھ ایسی زبردستی کی ضرورت تھی، ورنہ یہ خالی باتوں سے نہیں ماننے والی۔ واپس بستر پر بیٹھ کر پھولوں کا زیور لفافوں میں سے نکال کر رکھنے لگی۔ تم بھی چینج کر لو، سبھی بہت اچھی طرح تیار ہو رہی ہیں، تب تک میں بھی اس محترمہ کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیتی ہوں، عائشہ نے کہا تو انا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کا قیام ساتھ والے روم میں تھا۔ اس روم میں 2 اور لڑکیاں بھی تھیں، یہ دونوں آفس اسٹاف سے تھی اور مصطفیٰ کی فیملی کے ساتھ ہی گاؤں آئی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو رہی تھی، اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ بھی اسی روم میں ہیں؟ ایک نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تو ادھر سامان شفٹ ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں دلہن کے روم میں ہی شفٹ ہو جاؤں۔ اپنا بیگ اٹھا کر بستر پر رکھ کر وہ کھولنے لگی۔ آپ دلہن کی کیا لگتی ہیں؟ دوسری لڑکی نے پوچھا۔ دوست ہوں، انا نام ہے میرا۔ نائس نیم، میں ہادیہ ہوں اور یہ میری دوست رابعہ ہے۔ ہم شاہ زیب صاحب کی اسٹاف ممبرز ہیں، ہمارے ساتھ 3 اور خواتین ہیں جو دوسرے روم میں ہیں، ہادیہ نے بتایا تو انا نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں چینج کر چکی تھی۔ انا بھی لباس نکال کر دیکھنے لگی۔ ہم نے باہر سے ملازموں کو کہہ کر استری منگوا لی ہے، لائیے میں پریس کر دیتی ہوں۔ رابعہ نے آفر کی تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں تھینکس، میں کر لوں گی۔ انہوں نے ٹیبل پر کپڑا ڈال کر کپڑے استری کیے تھے، انا بھی استری کرنے لگی تھی۔
دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ انا خاموش ہی رہی۔ لباس استری کر کے واش روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو روم خالی تھا۔ ڈبل بیڈ تھا، کھلا اور روشن کمرہ تھا، مگر وہ اپنا بیگ اٹھا کر شہوار کے کمرے میں آ گئی۔ عائشہ اسے ڈریسنگ کے سامنے بٹھا کر پھولوں کا زیور پہنا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ انا اس کے عقب میں آ رکی تھی۔ شہوار جھیم پی۔ تم اس کی چٹیاں بنا دو اور ساتھ ہی یہ پھولوں کی لڑیاں بھی پرو دو، عائشہ نے انا سے کہا تو وہ فوراً کام میں لگ گئی۔ شہوار نے میک اپ کے نام پر لپسٹک تک نہ لگانے دی تھی، بس پھولوں کا زیور تھا اور لباس تھا جس سے اس کی سج دھج دیکھنے والی تھی۔ میں گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، اور خبردار کسی نے چہرہ دیکھنے کی فرمائش کی۔ شہوار نے کوئی 10ویں بار یہ جملہ دہرایا تو عائشہ نے گھورا۔ اوکے، ہم منع کر دیں گے سب کو، اب چپ کر کے بیٹھو، میں بھی ذرا چینج کر کے تمہیں لے جاتی ہوں۔ انا پاس ہی ہے، تمہارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے، عائشہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ انا خود بھی تیار ہونے لگی تھی۔ اس نے سوٹ کی مناسبت سے ہلکا پھلکا میک اپ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ کے ساتھ ماریا، لائبہ، صبا سبھی آئی تھی۔ مہندی وہندی نہیں ہوگی، بس وہاں جا کر تھوڑا بہت ہلا گلا کرنے کا موڈ ہے، کنفیوز نہیں ہونا، اوکے؟ لائبہ بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ شہوار کو مجبوراً سر ہلانا پڑا تھا۔ بڑے سے یلو رنگ کے دوپٹے کے سائے تلے انہوں نے اسے لے لیا تھا۔ آفاق بھائی کو صبا بلا لائی تھی۔ انہوں نے فوٹوگرافی میں بہت سے ڈپلومے کر رکھے تھے، اپنی شادی بیاہ میں مووی میکر وہ خود ہی ہوتے تھے۔ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ جیسے آفاق بھائی نے کیمرے کا فلیش آن کیا تھا، شہوار نے سختی سے انا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یوں کہ انا بھی دوپٹے کے سائے تلے آ گئی تھی۔ شہوار کے چہرے پر دوپٹے کا گھونگھٹ تھا، باقی دوپٹے کے چاروں پلو صبا، عائشہ اور لائبہ بھابھی اور ماریا نے تھام لیے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی روم سے باہر نکلے تھے، دونوں اطراف میں کھڑی باقی لڑکیوں نے گلاب کی پتیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ راہداری کے اختتام تک جا کر آفاق بھائی نے رکنے کا اشارہ کیا تو سبھی رک گئی تھی۔ آفاق دوسری طرف چلا گیا تھا، بالکل اسی انداز میں، پھولوں کی برسات میں۔ مصطفیٰ کو کزنز کے گھیرے میں اندر لایا گیا تھا۔ انا کو مصطفیٰ کے دائیں طرف ولید کو دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، ورنہ اب تک یہاں کسی مرد حضرات سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ احسن بھائی بھی تھے۔ مصطفیٰ کی ہلکی سی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ ولید کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے وہ دھیمے قدم اٹھائے آفاق کی ہدایت پر چل رہا تھا۔ وہ لوگ ان سب کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ اب دلہا دلہن باری باری اندر آئی۔ آفاق بھائی ساتھ ساتھ ہدایات دے رہے تھے۔ شہوار نے سختی سے انا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ پہلے وہ شہوار کو لے کر ہال کمرے میں آ گئی تھی اور انا نے شہوار کو صوفے پر لا بٹھایا تھا، پھر بالکل اسی انداز میں مصطفیٰ کو بھی۔ مصطفیٰ جیسے ہی شہوار کے پاس بیٹھا تھا، شہوار کے پاس بیٹھی انا نے اٹھنا چاہا تھا، مگر شہوار کی گرفت ہاتھ پر سخت ہو گئی تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں، میں جانے لگی ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا، انا نے دھیمے سے کہا۔ میں اکیلی نہیں بیٹھوں گی، پلیز میرے پاس رکو تم۔ شہوار واقعی خاصی کنفیوز تھی۔ یہ سرپرائزنگ پروگرام تھا اور ان سب نے اس کی لا علمی میں ارینج کیا تھا۔ انا کو اس پر ایک دم ترس آیا تو اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، جبکہ باقی سب لوگوں نے ہال کمرے میں سفید چادریں بچھا کر بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مرد حضرات کی نشست آمنے سامنے تھی۔ ہال کو گینڈے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لڑکیوں کے علاوہ باقی خواتین بھی تھیں۔ ہاں، مرد حضرات اس محفل میں نہ تھے، کچھ گاؤں کی خواتین اور بچیاں اور لڑکیاں بھی تھیں۔ آسماں ڈھولک لے کر آ گئی تھی، وہ درمیانی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی ہی 2-3 لڑکیاں بیٹھ گئی تھیں۔ کمپیئرنگ کے لیے زبیر بھائی آ گئے تھے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، زبیر نے باقاعدہ ہاتھ کا مائک بنا کر منہ کے سامنے کر کے بولا تو سبھی ہنس دیے تھے۔ سبھی نے سلام کا جواب دیا تھا۔ ہمارے خاندان میں شروع سے ہی اپنی روایات و اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فنکشن یادگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں کمبائن فنکشن سختی سے منع ہے، مگر ہم نے بھی اس بار اجازت لے کر ہی چھوڑی۔ اب یہ ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، دلہا دلہن چیف گیسٹ ہیں اور باقی ہم سب ان کے میزبان۔ اب باقاعدہ فنکشن کا آغاز کیا جاتا ہے اور خواتین کی پرزور فرمائش پر ڈھولک ریسیپشن رکھا گیا ہے۔ یہاں موجود سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ گانا ہوگا اور کسی سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، زبیر بھائی نے مسکرا کر کہا۔ ولید اور احسن سجاد بھائی کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ ارد گرد کشنز اور گاؤ تکیے رکھ کر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ زبیر بھائی کمپیئرنگ کر کے بیٹھ چکے تھے اور اب آسماں باقاعدہ ڈھولک بجا رہی تھی اور باقی لوگ تالیاں بجا بجا کر خوش ہو رہے تھے اور کچھ لڑکیوں نے اپنی سریلی آواز میں تان اڑائی تھی۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جاگے تو ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا، جاگے تو ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات۔ بڑی زبردست تان تھی، سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا، وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھ مسل رہی تھی۔
جا کے تو ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات۔ مصطفیٰ کے اندر بڑی خوشگوار سی کیفیت پیدا ہوئی تھی، وہ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ شہوار ایک دم انا کی طرف بڑھی تھی، مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ تجھ کو دیس پیا کا بھائے، تیرا پیا تیرے گن گائے، آئے خوشیوں کی بارات لے کے رنگوں کی برسات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ انا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شہوار کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی، وہ اپنا ہاتھ نکال کر تالی بجانے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں نے کہیں بار ولید کی طرف سفر کیا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے کزنز وغیرہ کے ساتھ بیٹھا باتوں میں لگا ہوا تھا۔ کنگنا باہوں میں جب کھن کے، کھولے بھید یہ تیرے دل کے، چاہے کرو نہ کوئی بات، سب نے جان لیے جذبات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ لڑکوں نے اس قطعے پر بڑی زبردست انداز میں وسلنگ کی تھی۔ تیرا گھونگھٹ جو اٹھائے، روپ تیرا سہ نہ پائے، چاند کو وہ بھول جائے، دیکھ کے تیرا سنگھار۔ اوئے ہوئے، لڑکوں کی طرف سے بھرپور شرارت ہوئی تھی۔ لڑکیاں ہنستی تھیں۔ اتنا اچھا تو حدیقہ کیانی نے بھی نہیں گایا ہوگا جتنا ان بے سریوں نے گا لیا، زاہد بھائی نے ہنس کر اونچی آواز میں کہا۔ لڑکیوں نے فخر سے گردن اکڑا لی تھی۔ یاد رکھیے ان بے سریوں میں آپ کی بیگم بھی ہے۔ رمشا بھابھی نے فوراً جوابی کارروائی کی تھی۔ ہاں تو میں کون سا اس بے غم سے ڈرتا ہوں، بیگم کو کھینچ کر کہا تھا۔ لڑکیاں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اب لڑکوں کی باری ہے، چلو جلدی سے کوئی اچھا سا گانا شروع کرو، بات کو الجھاؤ نہیں۔ عائشہ نے فوراً روکا۔ مگر ہمیں تو کچھ نہیں آتا، لڑکوں نے بات جماعت بلند کہا تھا۔ گانا تو پڑے گا ورنہ اس محفل سے باہر نکال دیا جائے گا سب کو۔ بقول شاعر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، شائستہ بھابھی نے کہا تو لڑکے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا برداشت کر لینا پھر، عدیل بھائی نے کہا تھا۔ لڑکیوں کی طرف سے فوراً اجازت مل گئی تھی۔ اوکے ڈن۔ لڑکوں نے 1-2 منٹ خسر پھسر کی تھی اور پھر عدیل بھائی نے ہی تان اڑائی تھی۔ متھے دے چمکن وال میرے بنڑے دے۔ آواز ایسی سریلی تھی کہ لڑکیاں تو ایک طرف، لڑکے تک گلا پھاڑ کر ہنس پڑے تھے۔ سبھی نے کانوں میں انگلیاں ٹھونستی تھی۔ یہ گانا ہے؟ سبا نے میاں کو آنکھیں دکھائیں۔ تو اور کیا ہے، تم کو کیا یہ قومی ترانہ لگ رہا ہے؟ عدیل نے بیوی کو گھورا۔ اس سے بہتر ہے ہم ہی کچھ بے سرا گا لیں۔ آسماں نے دہائی دی۔ لڑکوں کی باچھیں کھل گئی۔ آسماں نے سب کے ساتھ دیر خسر پھسر کی تھی اور پھر سب نے لڑکوں کو شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اللہ خیر کرے، خطرے کی بو آ رہی ہے، زاہد بھائی نے دہائی دی تھی مگر کسی نے سنی نہ تھی۔ آج سبھی کو چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ ہم شادی پہ آئے شاوا، یہاں پہ لڑکے دیکھے شاوا، کچھ تھے گھنڈے لوفر شاوا، ہم نے غور سے دیکھا شاوا، وہ تو نکلے دیور شاوا بھائی شاوا۔ ان کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ زبیر بھائی نے اٹھ کر فوراً احتجاج کیا تھا، ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ خبردار کسی نے ہمیں گھنڈے لوفر کہہ کر ہماری غیرت کو للکارا تو۔ سلطان راہی والی بھڑک تھی۔ تو کیا کر لیں گے؟ لڑکیوں نے آنکھیں دکھائی تھی۔ تو ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے۔ زاہد بھائی بھی فوراً میدان میں کود گئے تھے۔ ہم تو منتظر ہیں آپ کی جوابی کارروائی کے، پھر کب کر رہے ہیں یہ کارروائی؟ شائستہ بھابھی نے بھی تنزیہ کہا تھا۔ اب تو غیرت کا سوال ہے، اب جوابی کارروائی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ زاہد بھائی تن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم ڈھولکی بجاؤ، ہم ذرا سوچ لیں۔ زبیر نے بھی گردن اکڑائی تھی۔ پھر سبھی نے سر جوڑ لیے تھے۔ آخر میں زاہد بھائی ہی آگے ہوئے تھے۔ ہم یہاں مہندی پر آئے، زاہد بھائی نے آواز لگائی تھی۔ سب لڑکوں نے بآواز بلند شاوا کہا تھا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ واقعی جوابی کارروائی ہونے والی تھی۔ ہم مہندی پر آئے شاوا، یہاں پر ہم نے لڑکیاں دیکھی شاوا، کچھ تھی کالی کلوٹی شاوا، کچھ تھی لنگڑی لولی شاوا، ہم نے جو غور سے دیکھا شاوا، وہ تو نندے نکلی شاوا بھائی شاوا۔ انا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی، اس کو ہنسی ہی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ سبھی تو نے خوب تالیاں پیٹ پیٹ کر داد دی تھی۔ یہ انا ادھر صرف ہنسنے آئی ہے، عائشہ نے کہا تو انا فوراً موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دم اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کب سے فاصلے پر بیٹھے حماد کی نظریں انا پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ستائشی نظروں سے انا کو عائشہ کے قریب بیٹھتے دیکھا تھا۔ کیا حال ہے؟ مصطفیٰ نے انا کے جانے کے بعد مسکرا کر پوچھا۔ شہوار ایک دم اپنے ہاتھ جکڑ لیے۔ مزاج بخیر ہے؟ آسماں کوئی اور گانا شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہو، شہوار نے دھیمے سے کہا۔ اور مزاج؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا تو شہوار لب دانت تلے دبا گئی۔ یہ اتنے گز بھر لمبا گھونگھٹ نکال رکھا ہے اور اوپر سے اتنی خاموشی، کم از کم چہرے سے تاثرات کا تو اندازہ ہو ہی جاتا تھا، مصطفیٰ نے مزید کہا۔ لیکن وہ خاموش ہی رہی تھی۔
خیر چند گھنٹے ہی تو رہ گئے، دیکھتا ہوں کب تک یہ پردہ حائل رہتا ہے ہمارے درمیان۔ مصطفیٰ کی بات پر ایک دم وہ پسینے میں نہا گئی۔ سبھی گانے کی طرف متوجہ تھے۔ شہوار بار بار دونوں ہاتھ مسل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو شہوار نے چونک کر سر اٹھایا، مگر گھونگھٹ میں دیکھ نہ پائی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو گرفت مضبوط تھی۔ ان ہاتھوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ آپ ان کو مسل رہی ہیں۔ آپ ہاتھ چھوڑیے ورنہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی، اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھی، کنفیوز تھی، اوپر سے مصطفیٰ کی یہ جسارت۔ میں نے اپنی منکوہا کا ہاتھ پکڑا ہے، چھڑا سکتی ہو تو چھڑا لو، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا تھا۔ شہوار زب سے لب بھینچ گئے۔ رمشا اور آسما دونوں گانا گا رہی تھی۔ سیاں چھیڑ دیوے نند چٹکی لیوے سسرال گینڈا پھول۔ سبھی لڑکیاں تالیاں بجا رہی تھی، خواتین بول سے بول ملا رہی تھی۔ ساس گالی دیوے تیور سمجھا لیوے سسرال گینڈا پھول۔ شہوار نے ایک دو بار ہاتھ نکالنا چاہا تھا مگر گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑا بابل کا انگنا بہاویں ڈیرا پیا کا ہو، سسرال گینڈا پھول۔ سیاں چھیڑ دیوے نند چٹکی لیوے سسرال گینڈا پھول۔ شہوار نے دوبارہ ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر مصطفیٰ اٹھ کر ولید اور احسن کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم ادھر کیوں آ گئے؟ ولید نے پوچھا۔ تم دونوں خاموش تھے، مجھے لگا تم دونوں کو مجھے کمپنی دینا چاہیے، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا۔ یہاں سبھی اور ہم خوب انجوائے کر رہے تھے، تم بھابھی کو کمپنی دیتے، ہم یہاں مزے میں تھے، ولید نے چھیڑا۔ مصطفیٰ نے سب کی طرف دیکھا اور پھر شہوار کی طرف۔ تبندہ بوا اس کمرے میں نہیں تھی، وہ جب سے اندر آ کر بیٹھا تھا ان کو ایک بار بھی نہ دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ ان سے بس سلام دعا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں شہوار کا اب ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ مصطفیٰ کے اندر گہری پریشانی کی لہر اٹھی تھی۔ باقی سبھی خواتین موجود تھیں، ماں جی، دونوں پھپھیاں، کزنز، بھابھیاں وغیرہ، مگر بوا جی نہ تھی۔ تمہاری فیملی بہت روایتی سی اور نائس ہے، آئی ایم امپریسڈ، ولید نے کہا تو مصطفیٰ چونکا تھا، مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں یہ سب بابا صاحب اور پھر بابا جان کی اصول پرستی کا نتیجہ ہے۔ ویسے تمام کمبائن فنکشن کو بے حیائی کہتے ہیں، جس میں مرد و زن کی تمیز ختم ہو جائے۔ بابا صاحب آج بھی اپنے بڑوں کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، آج بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس فنکشن کی اجازت دے دی، ورنہ اصول کے بہت پکے ہیں، مصطفیٰ نے بڑے فخر سے اپنی خواتین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرے بڑے دونوں تایا وغیرہ کی فیملیز کافی ایڈوانس ہو چکی ہیں، مگر دونوں پھپھیوں اور ہمارے فادر بابا صاحب کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں ایڈوانس تو ہر کوئی ہو چکا ہے، مگر یہاں بابا صاحب کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ویری نائس، ولید واقعی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھی انا کو دیکھا، جو لڑکیوں میں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی چمک اور رونق تھی، خوشی کی کرنیں پھوٹی پڑ رہی تھی، جس سے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے ظاہر تھا کہ وہ ان سب میں آ کر بہت خوش ہے۔ وہ چند دن سے اس کاشفہ والے واقعہ کو لے کر اس سے خفا سے تھی، مگر آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا، بلکہ سارے راستے میں بھی اس کا موڈ خوشگوار تھا۔ مصطفیٰ نے فوراً ولید کی محویت کو محسوس کیا تھا۔ آج انا بھی کافی امپریسو لگ رہی ہے، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا تو ولید نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے۔ اوہ، یعنی تم مکمل طور پر لٹو ہونے کا ارادہ کر چکے ہو؟ واٹ ڈو یو مین لٹو؟ ولید کے لیے یہ لفظ نیا تھا۔ مصطفیٰ ہنسا۔ مطلب مکمل طور پر امپریس ہو چکے ہو، مصطفیٰ نے وضاحت کی تھی۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا مجھ پر، ایز اے کزن وہ کبھی بری نہیں لگی، انا کو دیکھتے ولید نے کہا تھا۔ احسن سجاد سے بات کر رہا تھا، سو ان دونوں کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا۔ یعنی مستقبل قریب میں امکان ہے؟ تم میری فکر چھوڑو، اپنی سناؤ، پرسوں تو ویسے بھی عمر قید مل جائے گی تمہیں، ولید نے کہا تو مصطفیٰ نے سر گھما کر شہوار کو دیکھا۔ اب صوفے پر اس کے پاس ماں جی آ بیٹھی تھی، دونوں کوئی بات کر رہی تھی۔ ماں جی نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ شہوار بھابھی کو کہوں گا گن گن کر بدلے لے، اتنے دل توڑ کر پاکستان آئے تھے، اب لگ رہا ہے کسی کی آہ لگی ہوگی، جو شہوار کا رویہ ایسا ہے، ولید نے بھی چھیڑا تھا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی اور ساری مشرقی لڑکیاں شادی سے پہلے ایسا ہی بیہیو کرتی، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، میں شہوار کو اپنے مزاج سے مینیج کر لوں گا۔ اوئے ہوئے، بڑے دعوے ہو رہے، ولید نے مزید چھیڑا۔ دعویٰ نہیں، تجربہ ہے، مصطفیٰ پر اعتماد تھا۔ تمہارا تجربہ اور کیا کیا کہتا ہے؟ ولید نے پوچھا تھا۔ مصطفیٰ نے گھورا۔ تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہے ہو، کیا کروں، تمہارا دوست جو ہوں، تم پر ہی جاؤں گا۔ ولید کی بات پر اس نے کندھے پر مکہ دے مارا۔ روشی کو بھی ساتھ لے آتے، وہ بھی انجوائے کر لیتی میری اور تمہاری شادی کے بارے میں۔ اس نے اتنے پلانس بنا رکھے تھے، میں نے تو کئی بار کہا تھا مگر پھپھو ہی نہیں مانی، خود اس کا بھی دل کر رہا تھا، ابھی فون پر بات کی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ بہت مس کر رہی ہم سب کو۔ چلو تمہاری شادی پر سارے ارمان پورے کر لے گی، ولید مسکرایا۔
تم بیٹھو، مجھے ایک کام ہے، میں ذرا آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی چلوں؟ ولی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بوا جی سے ملنا ہے، جب سے آیا ہوں صرف سلام دعا ہی ہے، یہاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، میں ذرا باہر دیکھ کر آتا ہوں، مصطفیٰ کہہ کر جانے لگا تھا۔ کدھر؟ زاہد اور زبیر دونوں نے روکا تھا۔ ویٹ، آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ تاج مٹھائی کا تھال لیے ادھر ہی آ رہی تھی، اس نے روک لیا۔ بوا جی کدھر ہیں؟ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ مصطفیٰ سر ہلا کر ان کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تھی، کچھ کھلا ہوا تھا۔ اس نے جھانکا، وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ مصطفیٰ اندر آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے بھی دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا، سب ادھر ہال کمرے میں موجود ہیں۔ آپ نہیں آئی؟ میں نے سوچا پہلے نماز پڑھ لوں، ویسے بھی اور بھی بہت کام دیکھنے والے ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ نے انہیں بغور دیکھا، آنکھوں میں سرخی اور نمی سی تھی، یوں جیسے کافی دیر تک روتی رہی ہیں۔ مصطفیٰ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تبندہ مسکرا دی۔ کچھ بھی نہیں، شوار نے کچھ کہا؟ انداز مشکوک تھا، وہ ہنسی۔ نہیں، اس نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ حیرت ہے، وہ اتنی آسانی سے سب کے لیے مان رہی ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے۔ نہیں، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، وہ جب سے شہر سے آئی ہے اسی طرح سے ہے، اور میں یہ سمجھی کہ شاید تم نے سمجھا بجھا کر بھیجا ہوگا۔ یعنی محترمہ کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تبندہ ہنس دی تھی۔ وہ سمجھدار لڑکی ہے، ساری مخالفت ایک طرف، مگر ہماری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی۔ اس کے بھی جو بھی ایشوز ہیں وہ صرف میری خاموشی تک ہے، اور جس دن اس کے خاندان کی ساری اصلیت واضح ہو گئی وہ سب کچھ قبول کر لے گی۔ جذباتی ہے مگر کم فہم نہیں، انہوں نے شوار کی محبت میں کہا۔ تو مصطفیٰ نے انہیں بغور دیکھا۔ یہ وقت مناسب تو نہیں اس بات کے لیے، مگر اب میں خود بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے، مجھے وہ سب کچھ بتائیے جس کے سبب آپ اپنے خاندان سے علیحدہ ہوئی، یا سکندر انکل کی فیملی کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا انداز مضبوط تھا۔ تبندہ بوا نے چند پل اسے بغور دیکھا اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت پرانا بیگ نکالا تھا۔ مصطفیٰ فاصلے پر کھڑا خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بیگ میں سے ایک چیز نکالی اور باقی بیگ واپس الماری میں رکھ دیا۔ الماری بند کر کے وہ واپس اس کے پاس آ رکی تھی۔ میرے پاس شوار کے ماضی سے متعلق اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ایک بہت پرانا آئی ڈی کارڈ اس کے سامنے کیا تھا۔ مصطفیٰ نے وہ کارڈ تھام لیا تھا۔ نام سکندر علی، بلدیت سبحان احمد، تاریخ پیدائش 1955۔ مصطفیٰ نے دوبارہ تبندہ کو دیکھا تھا۔ یہ تو سکندر انکل کا آئی ڈی کارڈ ہے نا؟ تبندہ نے سر ہلایا۔ لیکن یہ سب تو میں جانتا ہوں، مگر میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی فیملی کو کیوں چھوڑا اور یہاں کیسے آئے؟ میں یہ سب بہت بار بتا چکی ہوں۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کی فیملی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چونکہ سکندر کے بعد میں اور سکندر کی بیٹی ہی رہ گئے تھے، تو ان لوگوں کا ظلم جب بڑھنے لگا تو مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایسے میں میرا اور تمہارے والد کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ میرے دماغ پر چوٹ لگی تھی، کہیں ماں میں زیر علاج رہی، اور پھر جب میں ٹھیک ہوئی تو میری ساری کہانی سن کر بھائی صاحب اور بابا صاحب نے مجھے حویلی میں پناہ دی، اور تب سے اب تک میں ادھر ہی ہوں۔ مصطفیٰ نے ان کو بغور سنا تھا۔ جب سب کچھ واضح ہے تو شوار مزید کیا جاننا چاہتے، اور آپ کی اپنی فیملی، میرا مطلب بہن بھائی والدین وغیرہ، آپ ان کے پاس کیوں نہ گئی؟ مصطفیٰ کے سوال پر وہ بستر پر بیٹھ گئے۔ میرا سکندر کے علاوہ اپنا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، سب وفات پا چکے تھے۔ مجھے میری پھپھی نے پالا تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کے ہی گھر میں ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ سکندر میری خالہ کا بیٹا تھا۔ خالہ اور خالو بھی زندہ نہیں ہیں۔ مجھے جب سکندر کی فیملی کی طرف سے جائیداد کے تنازع کے بعد جان کا خطرہ ہوا تو میں وہاں سے نکلی تھی، اور پھر یہ بدقسمتی سے بھائی صاحب کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ جب علاج کے بعد سنبھلی تو مجھے اس حویلی سے بڑھ کر کوئی اور بہتر جائے پناہ نہ لگی، اور میں نے ادھر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہی کہانی تھی جو وہ ہمیشہ سے سنتا آ رہا تھا، نیا تو کچھ بھی نہ تھا۔ سوال تو پھر بھی وہی رہا، شوار مزید کیا جاننا چاہتی ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں واپس چلیں اس کے باپ کے خاندان میں۔ وہ اپنے باپ کی شناخت حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی پہچان لینا چاہتی ہے، تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکے کہ اس کا بھی ایک خاندان موجود ہے، وہ کوئی بے نام و نشان لڑکی نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ نان سینس ہے وہ تو، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود کسی نے پلٹ کر خبر نہیں لی۔ آپ دونوں کو ان کی طرف سے جان کا خطرہ رہا، تو پھر اب واپس جانے کی بھلا کیا تک ہے؟ کیا وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کدھر ہیں؟ مصطفیٰ نے سوالیہ دیکھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں،
میں واپس کبھی اس طرف نہیں گئی۔ آپ کے پاس ان لوگوں کا ایڈریس ہوگا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ یہ ID کارڈ میں درج ہے، انہوں نے کہا تو مصطفیٰ نے دوبارہ شناختی کارڈ کو دیکھا تھا۔ وہاں ایڈریس موجود تھا۔ تصویر میں بہت ہی خوبرو اور ڈیسنٹ شخص تھا۔ چہرے پر بلا کا اعتماد تھا، چمکتی ذہانت سے پر آنکھیں اور مسکراتا چہرہ تھا۔ مجموعی طور پر ایک صاحب جمال اور پروقار شخص کی تصویر تھی یہ۔ سکندر انکل تو کافی خوبصورت انسان رہے ہوں گے۔ ایڈریس اور تصویر کو دیکھتے مصطفیٰ نے کہا تو تبندہ کے چہرے پر ایک ذرا سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ ہاں، خوش قسمتی ہے، میری خالہ بہت خوبصورت تھی، وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ یہ کارڈ میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ وہ چونکی تھی اور پھر سر ہلا دیا۔ سکندر انکل کی وفات کے بعد ان کی تھوڑی جائیداد پر ان کی بیوی اور بیٹی کا حق بنتا ہے۔ آپ کو وہاں سے نکال کر ایک ظلم تو کیا ان لوگوں نے۔ بہرحال میں شادی سے فارغ ہو لوں تو پتہ کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی۔ رہ گیا شہوار کا تقاضا، اب اس کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ اگر شہوار کا تقاضا برقرار رہا تو پھر ان لوگوں سے ملوانے بھی لے چلوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تو تبندہ نے سر ہلا دیا تھا۔ آپ ہال کمرے میں نہیں آئیں گی؟ وہاں خوب رونق لگی ہوئی ہے، سبھی انجوائے کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ٹاپک بدلا۔ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، اب سوؤں گی، صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا، اور پھر پرسوں تو ویسے بھی بارات ہے۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ عباس آج جلدی اٹھ گیا تھا۔ آفس کی وجہ سے وہ اور بابا جان نہیں جا سکے تھے۔ کل بارات تھی اور آج دوپہر کو دونوں نے گاؤں کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آفس کا سارا کام فاروقی صاحب اور ایک دو قابل اعتماد لوگوں پر ڈال کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ جس دن سے عادلہ کو لے کر وہ آیا تھا، دوبارہ وہاں نہیں گیا تھا۔ وہ دوبارہ اس قابل نفرت عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب اسے آنا پڑا تھا۔ گاڑی اندر لا کر گیٹ بند کر کے وہ وہاں موجود محافظوں کو دیکھتے اندر کی جانب چلا آیا تھا۔ دروازہ ان لاک کر کے وہ اندر آیا تو چونکا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اندازے سے بٹن آن کیے تھے، کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ عادلہ قالین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی، ارد گرد ہر چیز ٹوٹی پڑی تھی۔ وہ چیزوں سے بچتا بچاتا اس تک پہنچا تو اس کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھی، پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی تھی، اس پر خون جم چکا تھا۔ اس نے کلائی دیکھی، وہ نارمل تھی۔ اس کو اٹھا کر صوفے پر لٹاتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا تھا۔ باقی تو سارا گھر لاک تھا، برتن بکھرے ہوئے تھے، شیشے کے برتن ٹوٹے ہوئے تھے، فریج اور باقی ساز و سامان خالی ہو چکا تھا۔ عباس کے اندازے کے مطابق جتنی خوراک وہ اسٹاک کر کے گیا تھا وہ سب 5 دن پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ گلاس میں پانی لے کر واپس عادلہ کے پاس آیا تھا، اس کے منہ پر چھینٹے مارے، چند اور حربے استعمال کیے تھے، مگر وہ سب بے سود تھے۔ نہ جانے کب کی بے ہوش پڑی تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ہر وقت نک سے تیار رہنے والی عادلہ اس وقت حال سے بے حال پڑی تھی، بکھرے گرد سے ہٹے بال، گردلو لباس، برا حال ہو چکا تھا۔ عباس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے اٹھا کر باہر گاڑی میں لا کر ڈالا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک کلینک میں آیا تھا۔ کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ عباس کو سامنے دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی تھی۔ حرام زادے، کمینے، تم نے مجھے قید کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرے ڈیڈی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ چلا رہی تھی۔ عباس خاموشی سے اسے چلاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جب وہ چیخ چلا کر نڈھال ہو کر گر گئی تو عباس اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہارے لیے اتنی سزا کافی ہے، مگر اب لگتا ہے تمہیں واپس اسی قید خانے میں ڈالنا ہوگا، عباس نے کہا تو عادلہ کی آنکھوں میں ایک دم خوف کے سائے لہرائے تھے۔ نہیں پلیز، میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی، میں وہاں کچھ دیر اور رہی تو مر جاؤں گی، وہ رونے لگی تھی۔ قید تنہائی نے اس کے سب انتقامی جذبات کو سرد کر دیا تھا۔ ایک دم وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں یا اس رابعہ کو کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ تم مجھے یا اس لڑکی کو نقصان تو تب پہنچاؤ گی جب میں تمہیں کسی قابل چھوڑوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو صرف پلاننگ کرنی تمہیں آتی ہے؟ تم ایک بار مجھے دھمکی تو دے کر دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ عباس نے نفرت سے کہا تو وہ سہم سی گئی۔ کل مصطفیٰ اور شہوار کی شادی اور آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا کچھ کرتی ہو، مگر یاد رکھنا میرے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو تمہیں دوبارہ مہلت نہیں دوں گا کہ تم کہیں اور جا سکو۔ یہ تمہارا موبائل اور بیگ ہے، تمہارے والدین کو اطلاع مل چکی ہے کہ تم اس کلینک میں زخمی حالت میں موجود ہو اور کچھ نامعلوم لوگ تمہیں یہاں لے کر آئے تھے۔ میں جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے پھر اچھی طرح باور کروا رہا ہوں کہ خبردار میرے یا رابعہ کے متعلق کوئی کارروائی کی تو ورنہ۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ عادلہ شوقی کیفیت میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈیڈ کے ساتھ موم اور کاشفہ سبھی وہاں آ چکے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر خوب رو رہی تھی۔ مجھے ابھی کلینک سے کال آئی تھی، تم کو کوئی نامعلوم آدمی بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لائے ہیں،
تمہارے موبائل سے کال تھی، میں تو حیران رہ گیا تھا، فوراً ہم لوگ پہنچے ہیں۔ تم کہاں تھی اتنے دن سے، اور یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ ڈیڈ پوچھ رہے تھے۔ عادلہ کے جی چاہ کے وہ رو رو کر ڈیڈ کو سب بتا دے، مگر پھر عباس کی دھمکی یاد آنے لگی تو لب سی گئی تھی اور ہچکیوں میں رو دی تھی۔ تم بتا کیوں نہیں رہی؟ تم کہاں تھی؟ موم اور کاشفا بھی بار بار پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور پھر خود ہی چھوڑ دیا، اور اب ہوش آیا تو خود کو اس کلینک میں پایا۔ وہ جو کسی سے بھی نہ ڈرنے والی تھی، عباس سے ڈر گئی تھی۔ مگر کیوں اغوا کیا؟ بتایا نہیں ان لوگوں نے؟ ڈیڈ نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ابھی پریشان ہے، نارمل ہوتی ہے تو پھر پوچھتے ہیں، موم نے دونوں کو تسلی دی تھی۔ ڈیڈ نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی اور کیا مقصد تھا ان کا؟ ڈیڈ نے سر پکڑ لیا تھا۔ ادھر ایاز دن بدن میرے لیے پرابلم کا سبب بنتا جا رہا ہے، اور ادھر یہ لڑکی، آخر کون لوگ تھے وہ، اور گاڑی کدھر ہے؟ ڈیڈ نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ مجھے نہیں علم۔ ڈیڈ نے چند پل اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ کسی نے کچھ کیا تو نہیں؟ موم نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ عادلہ ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گئی تھی، نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا ان کا؟ کاشفا بھی حیران تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے کچھ علم نہیں، عادلہ نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ خواہ مخواہ کسی کو بھی اغوا نہیں کرتا، یقیناً کوئی بات تو ضرور ہوگی، کاشفا نے بڑے بے حس انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ عادلہ نے بے حسی دیکھی تو ایک دم چٹک اٹھی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں خود کہیں غائب ہوئی ہوں، خود سے کہیں چلی گئی تھی؟ ہو بھی سکتا ہے، کاشفا نے بے حسی سے کہا۔ شٹ اپ! عادلہ کا صبر ایک دم ختم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، نہ ہی تمہیں کچھ کہا۔ جس حالت میں گئی تھی واپس آ رہی ہو تو پھر اتنے دن اپنے پاس رکھ کر تمہاری مہمان نوازی کرتے رہے تھے وہ لوگ۔ کاشفا کا تجزیہ آگ لگا دینے والا تھا۔ ڈیڈ پلیز اس کو چپ کروائیے، میں پہلے ہی بہت پریشانیوں سے گزر کر آ رہی ہوں۔ بہن کی باتوں پر عادلہ چیخ اٹھی تھی۔ کاشفا چپ کرو تم، عادلہ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ خود سے کچھ بھی مسئلہ پیدا کرنے والی نہیں ہے، یقیناً کسی اور پرابلم کی وجہ سے اغوا کیا گیا، ورنہ رقم کا مطالبہ ہوتا تو وہ بنا لیے دیے کیوں چھوڑتے؟ ڈیڈ کے کہنے پر کاشفا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ایاز کیسا ہے؟ اس کے مسئلے کا کیا بنا؟ موم اس کا سر دبانے لگ گئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ کچھ نہ پوچھو، دماغ خراب ہے اس لڑکے کا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ پرسوں مصطفیٰ کی شادی ہے، وہ سب لوگ گاؤں جا چکے ہیں، وہاں تقریب ہوگی۔ میں ایاز سے جب ملنے گیا تو اس کے سامنے ذکر کرنے کی غلطی کر دی، تب سے اس پر جنون سوار ہے۔ وہ ہر حال میں اتنا محفوظ ٹھکانہ چھوڑ کر باہر آنا چاہتا ہے۔ وہ مصطفیٰ اور شہوار سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ انتقام نے اس کے حواس پر قبضہ کر لیا ہے اور کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی۔ عبدالقیوم صاحب سر سے پاؤں تک بھرے بیٹھے تھے۔ غصے سے سب بتایا تو عادلہ کو عباس کی بات پر یاد آ گئی۔ وہ بھی تو مصطفیٰ اور شہوار کی شادی کا ذکر کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں بھی مدعو کیا تھا کیا؟ عادلہ نے پوچھا۔ نہیں، کسی جانے والے سے علم ہوا ہے مجھے بھی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو گھر چلتے ہیں، عبدالقیوم کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ کاشفا اپنا موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ موم بڑی محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ وہ بھی عباس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ عباس کی اس حرکت پر کبھی معاف بھی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ مکمل طور پر ذہنی لحاظ سے سیٹ ہونے کے بعد عباس اور اس رابعہ کے بارے میں کوئی کارروائی کرنے کا سوچنے لگ گئی تھی۔ رات 3 بجے تک ہنگامہ ہوتا رہا تھا۔ پہلے گیتوں کا مقابلہ ہوا، پھر شعر و شاعری کا، اور اس کے بعد جب مرد حضرات مردانے کی طرف چلے گئے تو گاؤں کی خواتین کا علاقائی رقص ہوا۔ پھر جس کو جہاں بھی جگہ ملی وہیں پڑھ کر سو گیا۔ صبح 10 بجے سے پہلے کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہ تھا۔ 10 بجے کے بعد اٹھنا شروع ہوئے تھے۔ 12 بجے تک حلوہ پوری اور چنوں کے سالن کا ناشتہ کیا۔ ولید اور احسن ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ بابا صاحب ان کے کمرے میں آ گئے۔ دونوں نے اٹھ کر بڑی عزت و احترام سے ان کو ویلکم کیا۔ پھر سلام دعا کے بعد وہ ان کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے خواہ مخواہ زحمت کیا، آپ بلوا لیتے کسی سے کہہ کر، ہم آ جاتے۔ بابا صاحب کا خود سے خصوصی طور پر اس سے آ کر ملنا دونوں کو متاثر کر گیا تھا۔ ولید نے کہا تو بابا صاحب نے محبت سے اسے دیکھا۔ زحمت کیسی؟ تم ہمارے مہمان ہو، اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ولید مزید اس محبت سے متاثر ہوا۔ تمہارے والد کیسے ہیں؟ ان کو بھی لے آتے، بابا صاحب نے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لمبا سفر نہیں کرتے۔ کیا بیماری ہے ان کو؟ بلڈ پریشر رہتا ہے، دل کے مریض ہیں، بابا صاحب نے سر ہلایا۔ اوہ اچھا، شادی میں خوب انجوائے کر رہے ہو؟ بابا صاحب نے پوچھا۔ جی، ولید نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بابا صاحب نے اسے بغور دیکھا اور پھر ان کے دل میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہونے لگی تھی۔ تم لوگوں کے والدین شامل نہیں ہوئے کیا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ماموں تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکے اور پاپا کاروبار کی وجہ سے، ایسا نہیں جواب دیا۔ تمہاری بہن کیسی ہے جس کی شادی پر ہم گئے تھے؟
انہوں نے براہ راست ولید سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بہت خوش ہے، احسن کو مسکرا کر دیکھتے ولید نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ شادی میں شامل ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا تو احسن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ نہیں آ سکی، البتہ میری سسٹر آئی ہے۔ احسن کی بات پر بابا صاحب کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ وہ دونوں سے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ انا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ تینوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ انا بھی چونکی تھی۔ السلام علیکم، بے اختیار کہتے اس نے سر پر دوپٹہ بھی درست کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ یہ میری بہن ہے، احسن نے تعارف کروایا تو بابا صاحب نے سر ہلایا۔ انا احسن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا صاحب انا سے اس کی تعلیم اور دیگر سوال کرنے لگے تھے۔ وہ یہ جان کر بہت حیران اور خوش ہوئے تھے کہ انا نہ صرف شہوار کی کلاس فیلو ہے بلکہ دوست بھی ہے۔ وہ مزید کچھ دیر تینوں کے پاس بیٹھے، پھر ان کو کوئی بلانے آ گیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بڑے نائس انسان ہیں، اتنے بڑے جاگیردار ہیں، مگر غرور نام کا نہیں۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا۔ احسن مسکرا دیا جبکہ ولید کا انداز پرسوچ تھا۔ ایک راز کی بات سنو، یہ بابا صاحب پہلی نظر میں ولید کے معاملے میں کیوپڈ کے تیر کا شکار ہو چکے ہیں اور جب بھی ملنا ہو بڑے پرتپاک سے ملتے ہیں۔ احسن کی بات پر انا نے حیران ہو کر ولید کو دیکھا۔ وہ ذرا سا مسکرا دیا۔ بھوکو مت، وہ انسان شناس آدمی، انہیں ہیرے اور پتھر کی پہچان ہے، ورنہ تم بھی تو اسی محفل میں تھے، میرے بجائے تم بھی نظر آ سکتے تھے۔ ولید نے جملہ کسا تو احسن نے آنکھیں دکھائی۔ دیکھو تم مجھے احساس کمتری میں مبتلا مت کرو، تمہارے مقابل کا نہیں تو کیا ہوا، لڑکیوں کے ہجوم میں 100 میں سے 90 نمبر تو ہمیں بھی مل ہی جاتے ہیں۔ انا ہنستی۔ ویسے مجھے یہ بابا صاحب کافی پراسرار انسان لگتے ہیں، اب بھی ملتے ہیں، لگتا ہے کچھ کھوج رہے ہیں، بغور دیکھتے رہتے ہیں۔ ولید نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ کیوپڈ کے تیر والا مذاق ایک طرف ہو سکتا ہے، تمہارے وجود میں انہیں اپنی کوئی سالوں پرانی بچھڑی ہوئی محبوبہ نظر آتی ہو۔ ایسا نے پھر چھڑا تو ولید ہنس دیا۔ بہرحال کچھ بات ضرور ہے، ورنہ ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، یوں کسی سے بھی اپنائیت کا احساس نہیں جاگا۔ ان سے مل کر دل خود بخود ان کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، یوں جیسے لوہے کو مقناطیس آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ولید کا سوچتا انداز تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی محبوبہ کی اولاد وغیرہ کا چکر ہو۔ ایسا نے پھر چھڑا۔ ولید نے ایک ہاتھ کندھے پر جوڑ دیا۔ بکواس کی نہیں ہو رہی، میں ریلی ان سے امپریس ہوں۔ ہاں تو اتنی گریسفل پرسنالٹی ہے، نرم خو اور شفقت امیز رویہ رکھتے ہیں، انسان خود بخود امپریس ہو جاتا ہے۔ احسن نے مذاق سے ہٹ کر کہا۔ اچھا اس ٹاپک کو چھوڑیے، مجھے آپ دونوں اپنے ڈریسز نکال دیں، میں فارغ ہوں، پریس کر دیتی ہوں۔ انا نے کہا تو ولید نے دیکھا وہ رات والے لباس میں ہی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ تو اتر چکا تھا مگر دلکشی ابھی بھی برقرار تھی۔ ہاں نکال دیتا ہوں۔ احسن اٹھا پر ولید اسی طرح بیٹھا رہا۔ آپ نے پریس نہیں کروانے؟ انا نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ احسن نکال دیتا ہے۔ وہ پھر سے نیم دراز ہو گیا۔ رات کا فنکشن تم نے تو خوب انجوائے کیا ہوگا؟ ولید نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیوں، آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ پوچھو مت، یہاں سب لڑکوں نے وہاں سے آنے کے بعد مصطفیٰ کی جو درگت بنائی تھی، مصطفیٰ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ احسن نے کپڑے نکالتے کہا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ ولید تصویریں دکھاؤ ذرا اسے۔ احسن نے ہنستے ہوئے کہا تو ولید نے سائڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر انا کو تھما دیا۔ وہاں تو صرف گانا گانے تک لڑکے بیچارے شرافت دکھاتے رہے، یہاں آ کر مصطفیٰ کو خوب نچوایا۔ احسن نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ وہ تصویریں دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ اس کے سب کزنز مل کر بھنگڑا ڈال رہے تھے، مختلف لوگوں کی مختلف انداز میں مختلف تصویریں تھیں، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے، ایک دوسرے کا حلیہ بگاڑتے، بھنگڑا ڈالتے، اتنے مختلف پوز تھے۔ ایک تصویر پر آ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ ولید بھنگڑا ڈال رہا تھا، بال پیشانی پر گرے ہوئے تھے، ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ولید اس تصویر میں حد سے زیادہ ڈیسنٹ اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ولید نے ایک ہی تصویر دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ ذرا چونکی تھی، پھر مسکرا کر اسکرین کو ٹچ کرتے اگلی تصویر دیکھنے لگی تھی، اور اگلی کچھ تصاویر پر وہ واقعی چونکی تھی۔ شہوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھے اس کی اور شہوار کی تصویر تھی۔ اگلی 2 تصاویر میں مصطفیٰ شہوار کے ساتھ وہ خود بھی تھی۔ وہاں اور بھی کافی لوگوں نے تصاویر لی تھی، عموماً لڑکیوں نے۔ اندازہ نہ تھا کہ ولید نے لی ہوں گی۔ اگلی تصویر ہال کمرے کی تھی، کچھ ڈیکوریشن کی تھی، کچھ سب لڑکوں کی تھی اور کچھ لڑکیوں کی، اور 4-5 تصاویر میں صرف اس کے چہرے کو فوکس کیا گیا تھا جب وہ عائشہ کے کہنے پر اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی اور خوش ہو کر تالیاں بجا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ مختلف انداز میں مختلف پوز تھے۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ایک دم خوشگوار سی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرا کر سر ہلایا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہوا ہے؟ انا نے نفی میں سر ہلایا مگر چہرے کی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی تھی۔ کیسی لگی تصاویر؟ احسن بھی قریب آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بیک کو ٹچ کیا تھا اور موبائل سے نظریں ہٹا لی تھی۔
بہت اچھی تصویر ہے، یعنی وہاں سے آنے کے بعد آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا تھا؟ پھر اس نے موبائل واپس بستر پر ڈالتے مسکرا کر کہا تھا۔ ایسا ویسا؟ مصطفیٰ کے سب کزنز ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کوئی بھی بخشنے کو تیار نہ تھا اسے۔ احسن نے اپنے اور ولید کے کپڑے لا کر اس کو تھمائے تھے۔ کپڑے لے کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ گھر سے کسی نے کال کی؟ ہاں، ماما اور پاپا دونوں نے کال کی تھی، ماموں بھی کرتے رہے۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس کی صرف روشی ہی سے 1-2 بار بات ہوئی تھی۔ اوکے، میں کپڑے پریس کر کے کسی کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کر حویلی کے اندر آئی تو وہاں سے کسی کام سے باہر نکلتے حماد نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ خود قریب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے ابھی بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ذرا ٹھٹکا تھا۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں مصطفیٰ بھائی کا کزن ہوں، ان کی پھپھو کا بیٹا، زاہد بھائی کا بھائی۔ اس نے تفصیل سے تعارف کروایا۔ جی میں نے پہچان لیا۔ اب کی بار انا کا رویہ قدرے چینج تھا۔ حماد کے چہرے پر ایک دم رونق آئی تھی۔ یعنی میں آپ کو یاد ہوں؟ انا نے الجھ کر دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ کو ادھر دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، میں بڑی شدت سے آپ کا منتظر تھا، حماد نے کہا تو انا حیران ہوئی۔ کیوں؟ اس کا لہجہ ایک دم بدلا۔ بس ویسے ہی آپ اچھی لگی تھی اس لیے کہہ دیا۔ انا کے ایک دم بدلتے تیوروں سے گھبرا کر اس نے فوراً وضاحت کی۔ مگر آپ مجھے ذرا بھی اچھے نہیں لگے۔ اس کے الفاظ پر انا نے ناگواریت سے کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری مرضی، وہ کہہ کر گھور کر وہاں سے چلی گئی تو حماد حیرت سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ انا کے ایک دم بدل جانے والے رویے پر غور کرتے پلٹا تو مصطفیٰ کو کچھ فاصلے پر کھڑے دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا کہہ رہے تھے تم انا سے؟ مصطفیٰ قریب آیا۔ اس کا انداز مشکوک تھا۔ کچھ نہیں، بس سلام دعا ہوئی ہے۔ بس سلام دعا تک ہی رہنا، وہ ایسی لڑکی نہیں جو ہر آتے جاتے سے کھڑے ہو کر بات چیت کرے۔ مصطفیٰ کا انداز طنزیہ تھا۔ تو میں بھی اس سے کھڑے ہو کر بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ موقع دیتی تو کہیں بیٹھ کر اچھی طرح تعارف حاصل کرتا۔ انداز پورا اعتماد تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ مطلب؟ مصطفیٰ اب کے مکمل طور پر چونکا تھا۔ وہ مجھے پہلی نگاہ میں ہی اچھی لگی اور میں بھی محض اس سے سلام دعا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میرا ارادہ ہے اسے باقاعدہ پرپوز کرنا ہے۔ وہ صرف شہوار کی دوست ہی نہیں بلکہ میرے دوست ولید کی کزن بھی ہے، مصطفیٰ نے اب کے کافی رخائی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، حماد کا اعتماد جو کا تو تھا، تو پھر یہ بھی جان لو کہ وہ محض ولید کی کزن ہی نہیں، اس کی فیونسی بھی ہے اور عن قریب دونوں کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ مصطفیٰ تن سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور حماد اپنی جگہ حیرت سے ساکت رہ گیا تھا، بالکل گمسم اور بے یقین۔ جب سے اس نے عبدالقیوم کی زبان سے مصطفیٰ اور شہوار کی شادی کی خبر سنی تھی، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی حد سے گزر جائے۔ اس کا ذہن ہر وقت جوالا مکھی کی طرح الجھا ہوا تھا اور ڈیڈ کی ہدایت نے الگ اس کے پاؤں باندھ رکھے تھے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان تیار کیا۔ دوپہر میں اس کا ملازم کھانا لے کر آیا تو وہ اسے وہاں رکنے پر آمادہ کرتے، اس کا لباس پہن کر اپنا حلیہ بدلتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ سیدھا شہزاد کے گھر آیا۔ وہ اس کے موبائل پر رابطہ نہیں کر سکتا تھا کہ عبدالقیوم نے اسے سختی سے کسی بھی دوست سے رابطہ کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ شہزاد گھر پر ہی تھا اور فوراً اس کے ساتھ نکل آیا تھا۔ اب دونوں کسی غیر معروف جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، فون تو ہمارا ٹریس ہو رہا ہے اور سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ویسے تم تھے کہاں؟ شہزاد نے اسے پوچھا۔ میں جہاں بھی تھا، اس بات کو چھوڑو، بس مجھے تم سے ایک کام ہے، باقی کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، سو تم سے رابطہ کرنا پڑا، بلکہ اپنا حلیہ بدل کر تم تک آنا پڑا۔ ایاز نے کہا۔ تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر میں فوراً پہچان بھی نہیں سکا، ایسا کون سا ضروری کام تھا جو تمہیں خود آنا پڑا؟ شہزاد نے حیرت سے پوچھا۔ تم 1-1.5 گھنٹے میں پتہ کرواؤ کہ مصطفیٰ شاہ زیب علی اور شہوار کب بار ہے۔ ویسے سنا تو ہے کہ دونوں کی کل بارات ہوگی اور پرسوں ولیمہ، اور یہاں سے یہ لوگ گاؤں جائیں گے، کل واپسی پر شہر آئیں گے، ولیمہ بھی یہیں ہوگا۔ شہزاد اس کی بات بغور سن رہا تھا، ایک دم چونکا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تم بس یہ کنفرم کر دو، باقی پلان بعد میں بتاتا ہوں، مثلاً وہاں سے بارات کب واپس لوٹے گی، ٹائمنگ وغیرہ اور باقی روٹین۔ شہزاد کے سوال پر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو معلوم کر دیتا ہوں، مگر اپنا ارادہ تو بتاؤ، آخر سوچ کیا رکھا ہے تم نے؟ پہلے آرام و سکون سے تم یہ اہم اطلاعات مجھے پہنچاؤ، باقی سب بھی بتاتا ہوں۔ شہزاد نے سوال کے جواب میں اس کو پراسرار انداز میں مسکراتے کہا تو شہزاد ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ عباس اور شاہ زیب علی صاحب جب حویلی پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ رابعہ اور ہادیہ باقی لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کی سیر کر کے لوٹی تھی۔ انا اور کچھ لڑکیاں اندر چلی گئی تھی۔ وہ دونوں وہیں لان میں تھی جب شاہ زیب صاحب اور عباس کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔
آؤ سر سے سلام دعا کر لیں، ہادیہ نے کہا تو وہ دونوں اسی طرف چلی آئے۔ دونوں نے شاہ زیب صاحب اور عباس سے سلام دعا کی تھی۔ عباس رابعہ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت سرپرائز ہو رہا ہوں۔ شاہ زیب صاحب آگے بڑھ گئے تو عباس نے رابعہ سے کہا تھا تو وہ چیم گئی۔ سر یہ سارا کمال میرا ہے، یہ تو ایویں ہی ٹال رہی تھی۔ اس کی والدہ سے بات کی تو آنٹی نے فوراً ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ کل ہم لوگ آپ لوگوں کی فیملی کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی، ہادیہ نے مسکرا کر کہا تو عباس مسکرا دیا۔ میں کل گھر پر نہیں تھا، میٹنگ میں مصروف تھا، سو مجھے علم نہیں ہو سکا کہ کون کون آ رہا ہے۔ میں آج آفس گیا تھا مگر رابعہ موجود نہیں تھی، مجھے یہی لگا کہ شاید چھٹی پر ہے۔ میں نے شاہ زیب صاحب کو اطلاع تو دے دی تھی، انہوں نے ہی گاڑی بھیج کر پک کروایا تھا۔ آپ کے گھر آپ کا ڈرائیور ہی لے کر گیا تھا، رابعہ نے بھی بتایا۔ نائس، فاروقی صاحب کو علم ہوگا، انہوں نے ہی کسی اور لڑکی کو آپ کی جگہ بھیجا ہوگا، ورنہ مجھے یہی لگا کہ آپ چھٹی پر ہیں۔ عباس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ویسے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگا، امید ہے آپ دونوں اچھی طرح انجوائے کر رہی ہوں گی۔ بالکل سر، ہادیہ نے کہا۔ آپ دونوں ہماری مہمان ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہیے گا۔ جی سر، رابعہ نے بھی سر ہلا دیا۔ ایک بات، یہاں آپ ہماری مہمان ہیں، یہ سرور کے خطاب آفس تک ہی رکھیے، عباس نے مسکرا کر کہا تو ہادیہ ہنستی۔ اوکے سر، عباس نے گھورا تو وہ کھل کر ہنستی۔ جو عادت پڑ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے سر، مگر یہاں تو کوئی آفس والا ماحول نہیں ہے، عباس نے مسکرا کر کہتے، اندر کی طرف اشارہ کرتے خود بھی قدم بڑھائے تھے۔ دونوں ساتھ چلنے لگی تھی۔ مس رابعہ بہت خاموش ہیں، لگتا ہے کہ ان کو مزہ نہیں آ رہا، ساتھ چلتے چلتے عباس نے کہا تو رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں سر، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، کچھ دیر پہلے ہی ہم آپ کی کزنس کے ساتھ گاؤں کی سیر کر کے آئی ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاؤں ہے آپ کا، رابعہ نے کہا تو عباس ہنسا۔ اس کا مطلب ہے صرف گاؤں ہی پیارا ہے، ہم لوگ پیارے نہیں ہیں، انداز شرارتی تھا۔ نہیں سر، ایسا بھی نہیں کہا میں نے، وہ جھمپی، مطلب کہ ہم پیارے ہیں، عباس کا انداز روٹین سے ہٹ کر تھا۔ رابعہ پزل سی ہو گئی تھی۔ سر اپنی تعریفیں کروانے کا موڈ ہو رہا ہے، ہادیہ نے بھی شرارت سے کہا۔ بالکل، وہ لوگ اندر آ چکے تھے۔ عباس نے ارد گرد دیکھا، عائشہ پر نظر پڑی تو فوراً پکارا، عائشہ۔ عائشہ فوراً قریب آئی تھی۔ جی بھائی، بہت لیٹ پہنچے آپ دونوں، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بس آفس کا کام تھا، نکلتے نکلتے دیر ہو ہی گئی۔ عباس نے بہن کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، عائشہ یہ دونوں ہماری مہمان ہیں، ان دونوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہادیہ تو پہلے بھی ہمارے یہاں آتی جاتی رہی ہے، یہ رابعہ فرسٹ ٹائم آئی ہے، ان کا خصوصاً خیال رکھیے، کسی بھی قسم کی پریشانی اور شکایت نہ ہو ان کو، اوکے، عباس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ رابعہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ عائشہ نے بھی فوراً سر ہلایا تھا۔ آپ بے فکر رہیے، یہ کل سے آئی ہوئی ہیں، مکمل طور پر خیال رکھ رہے ہیں ہم، عائشہ کے الفاظ پر عباس نے سر ہلا دیا تھا۔ اوکے، آپ لوگ انجوائے کریں، عباس کہہ کر چلا گیا تھا۔ رابعہ نے عباس کو جاتے دیکھا تو چند پل کو وہ جاتے عباس کی طرف سے نگاہیں نہ ہٹا پائی تھی۔ ہر لحاظ سے ایک مکمل مرد جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اس کے اندر عادلہ جیسی عورت کے لیے عجیب سا دکھ پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے سر جھٹک کر ہادیہ کے ہمراہ چلتے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ سب لڑکیوں کا باہر مردانے کی طرف ہلے گلے کا پروگرام تھا، ڈیک لگا کر خوب بھنگڑا ڈالا جا رہا تھا، لڑکیوں کو ملازمائیں وہاں کی پل پل کی رپورٹ دے رہی تھی۔ اندر حویلی کی طرف سے سب لڑکیوں کا رت جگہ کا پروگرام تھا، ہال کمرے میں سب نے انتظام کیا تھا، سب مل کر شہوار کو بھی وہیں کھینچ لائی تھی، سب کا مہندی لگانے کا پروگرام تھا، شائستہ بھابھی کی شامت آئی ہوئی تھی، ساتھ میں ماریا بھی لگ گئی تھی۔ دلہن کو مہندی لگانے کی ذمہ داری شائستہ بھابھی کی ذمہ تھی۔ سبھی رات 10 بجے تک تمام کاموں سے فارغ ہوتے ہی ہال میں آ چکی تھی اور اب خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ دیکھو بھائی، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، سبھی کو کچھ نہ کچھ سنانا ہوگا، شائستہ بھابھی نے کہا۔ یہ سزا ہے یا فرمائش؟ انا نے پوچھا۔ بس جس کے جو جی میں آئے مرضی سمجھے، رمشا نے بھی صدا بلند کی تھی۔ تو پھر ڈیک لگا لے، سنا ہے باہر بھی ڈیک لگا کر لڑکے خوب بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ہادیہ نے بھی کہا۔ ہادیہ اور رابعہ کل سے یہاں سب کے ساتھ خوب گھل مل گئی تھی، ان کی باقی کولیگز کا بھی یہی حال تھا، سبھی کسی نہ کسی سے دوستی ہو چکی تھی۔ نہیں بھائی، کل بول بول کر تو میرا گلا خراب ہو گیا، اب مزید بولا نہیں جائے گا، آسماء نے فوراً انکار کیا۔ ہاں، کل ڈھولک پیٹنے کے ساتھ ساتھ تم اپنے والیوم کا بے دریغ استعمال بھی تو کر رہی تھی، صبا نے بھی ہنس کر کہا۔ کل یہاں سے جانے کے بعد وہاں مردانے کی طرف سنا ہے رات سب لڑکوں نے خوب رونق لگائی تھی، عائشہ نے بتایا۔ ایسی ویسی میں نے ساری تصویریں دیکھی تھی، مصطفیٰ بھائی کو بھی نچوایا تھا ان لوگوں نے، انا نے بھی ہنس کر کہا۔ واقعی؟ کئی آوازیں گونجی تھی۔ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے تصاویر دیکھی تھی، مصطفیٰ بھائی کو بنگڑا ڈالتے ہوئے۔
शरारत से शहवार को देखते उसने कहा। शहवार आराम और सुकून से खामोश बैठी हुई थी। रात वाला पीला जोड़ा अभी भी पहन रखा था। उन लोगों की रस्म के मुताबिक अब ये जोड़ा बारात वाले दिन ही उतरना था। शाइस्ता बहुत नफासत से उसके हाथों को मेहंदी से सजा रही थी। दूसरी तरफ मारिया सबा को मेहंदी लगा रही थी और राबिया दुरिया को बाकी भी इर्द गिर्द बैठी मेहंदी लगते देख रही थी। यार कुछ बोलो ना, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। आयशा भी एकदम बोर होने लगी थी। कल जिन लोगों ने अपने गले के सुरों को जहमत नहीं दी थी वो आज गाएंगी, लाइबा ने कहा तो सभी लड़कियों ने हाँ में हाँ मिलाए। आसमा शुरू करे, उसकी आवाज़ अच्छी है, रिमशा भाभी ने कहा तो सभी के इसरार पर उसे गाना ही पड़ा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आसमा ने तान उड़ाई थी, सभी मुतवज्जो हुई थी। महके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। शहवार का दिल एकदम किसी ने मुट्ठी में भींचा था। उसने जब से लब दान तले दबा लिए। उस लम्हे उसे शिद्दत से किसी बहुत अपने की कमी महसूस हो रही थी। महके के नाम पर उसके पास सिर्फ ताबिंदा बी के अलावा और कोई हवाला ना था। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नहीं बहार मिले। आसमां की आवाज़ का असर था, यह गीत के बोलों का। शहवार की आंखें गीली होने लगी थी। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होंठों पर खुशी की धूप खिले, माथे पर खुशी का राज रहे। कभी जिसकी जोत न हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। गीत के बोल ऐसे थे कि शहवार बहुत ज़ब्त के बावजूद अपने आंसुओं को न रोक पाई थी। उसके आंसू जैसे ही गिरे थे शाइस्ता ने फ़ौरन देखा था। अरे तुम तो रो रही हो। शाइस्ता ने एकदम से हाथ लगा लिया तो आसमां खामोश हो गई। शहवार के अंदर तो गोया तूफान उठा था। वो शिद्दत से रो रही थी। क्या ज़रूरत थी इतना दुखी गाना गाने की। लाइबा भाभी ने फ़ौरन टोका। सभी उठकर फ़ौरन शहवार के करीब आ बैठी थी। अना भी पास आ गई थी। शाइस्ता के कंधे से जुदा किया तो वो उसके साथ लगकर रोने लगी। अरे बस करो यार, सबको रुलाओगी। आयशा भी रूहान सी हो गई थी। ये सारा कसूर आसमां का है। इसने चुन कर ये रोने धोने वाला गीत गाना शुरू कर दिया था। कल गाती, हमारे भी बहाने से 2-4 आंसू निकल आते। मारिया ने माहौल को खुशगवार करने के लिए आसमां को डांटा। लो भाई, मेरा क्या कसूर, खुद ही तो कहा था गाना गाओ। ये तो नहीं कहा था कि लेके बच्ची को रुला ही दो। अनीका ने भी डांटा। अना बहुत मोहब्बत से उसका सर थपथपाते तसल्ली दे रही थी। चंद मिनट बाद वो संभल गई, मगर रोने से चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब कोई कुछ नहीं गाएगा वरना हमारी दुल्हन फिर रो पड़ेगी। सबा ने फ़ौरन वार्निंग दे दी। बड़ी फिक्र है नंद को भावज की, रिमशा ने छेड़ा। तो क्यों ना हो, मेरे सबसे प्यारे भैया की प्यारी सी दुल्हन है। इतने अरमानों से हम ब्याह कर ले जा रहे हैं, कभी भी आंख में आंसू ना आने देंगे हम, इंशाअल्लाह। सबा ने बहुत मोहब्बत से शहवार को देखते कहा था। दुल्हन से भी पूछ लो इसके भी कुछ अरमान हैं या नहीं। राबिया से मेहंदी लगवाती दुरिया ने चोट की। हमारी दुल्हन शर्मो हया और रख रखाव वाली है। वो हर आए गए के सामने अपने जज्बातों और अरमानों की नुमाइश नहीं लगाए रखती। लाइबा भाभी को दुरिया की चोट एकदम बुरी लगी तो फ़ौरन जवाब दिया। दुरिया कहकर फिर से अपनी मेहंदी में मशगूल हो गई थी। फटाफट शहवार की मेहंदी लगाइए, फिर मैं भी लगाऊंगी, अना ने कहा तो सब दोबारा मेहंदी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। हाँ भाई जल्दी करो, अभी यहाँ एक लाइन लगी हुई है, सबको अच्छी अच्छी मेहंदी लगानी है। जल्दी हाथ चलाओगी तो बाकी लोगों की भी वारी आएगी ना। आयशा ने भी कहा तो सभी को अपने अपने बहुत सारे काम याद आने लगे थे जो बारात आने से पहले तक मुकम्मल करने थे। सुबह का दिन अफरा तफरी में तुलू हुआ था। शाहजेब साहब ने शादी फंक्शंस अरेंज करने वालों को बुलवा रखा था जो पिछले 3 दिन से हवेली के साथ खुली हमार ज़मीन पर बारात का अरेंज कर रहे थे। स्टेज लाइटिंग और सारी जगह पर बिछा कालीन, कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी थी। अरेंजमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, ख़वातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा। उसी तरह खाने वगैरह का भी खुसूसी इंतज़ाम था। बड़े रवायती से माहौल में शादी हो रही थी। बारात की रवानगी का वक्त 5 बजे का था। हवेली के अंदर एक अफरा तफरी सी थी क्योंकि रुखसती के बाद सभी लोगों ने शहर रवाना होना था और कल वलीमे में शिरकत करनी थी। यहाँ मौजूद सभी लोग उसी के मुताबिक तैयार हो रहे थे। सुबह नाश्ता लेट हुआ था, फिर दोपहर के खाने की बाद भी तैयार होने का अल्टीमेटम मिल गया था। ख़वातीन में से जो तैयार होती जा रही थी वो पंडाल में ख़वातीन वाले हिस्से की तरफ आ रही थी। अना ने हाफ वाइट सूट पहन रखा था जिस पर नगीनों का बहुत ही खूबसूरत काम था। वो तैयार होने के बाद शहवार के पास ही टिक गई थी। शहवार को शाइस्ता भाभी तैयार कर रही थी। शाइस्ता जाओ तुम ऐसा करो, जल्दी तैयार करो, फिर अना के साथ दुल्हन को इधर पंडाल में ले आना।
बारात बस निकलने वाली है, यहाँ से पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस पंडाल में आ जाएगी। निकाह तो होना नहीं है, बाकी रस्में भी बाबा साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होंगी। सो तुम लोग जल्दी से ले आना, ठीक है। आयशा तैयार थी, फ़ौरन शहवार के कमरे में आई थी, बतौर ख़ास हदायत देने। तैयार ही है, बस ज़ेवर वगैरह सेट करना है, शाइस्ता भाभी ने कहा तो आयशा एक दो और हदायतें देकर चली गई। कुछ देर बाद शहवार मुकम्मल तैयार थी। शाइस्ता भाभी ने अपनी तमाम महारत और मेहनत इस्तेमाल की थी। लिबास, ज़ेवर, मेकअप की महारत ने शहवार को इस कदर हसीन बना डाला था कि अना बेख्तियार उससे चिमट गई थी। शहवार, रियली तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी प्यारी कोई दुल्हन नहीं देखी। उसने बेख्तियार उसके रुखसार को चूम लिया था। शहवार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो रही थी। सुबह से गाहे बगाए वो कहीं बार रो चुकी थी, अब भी अना के अल्फाज पर सिमट सी गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने अना के जवाब में कहा तो अना हंसती। भाई डर किस बात का, सभी लड़कियों की शादियाँ होती हैं, शाइस्ता भाभी ने सामान समेटते कहा तो शहवार ने लब दान तले दबा लिए। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मुस्तफ़ा भाई बहुत नाइस है, वो तो तुम्हारा ये रूप देख कर ही सब भूल जाएंगे और घूंघट उठाते ही पट से गिर जाएंगे। अना को शरारत सूझ रही थी, जबकि शहवार अजहद परेशान थी। मैं किसी को बुलवाती हूँ, फिर हम शहवार को बाहर ले चलते हैं। शाइस्ता सामान समेट कर चली गई। शहवार मुसलसल हाथ मसल रही थी, उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था, हाथ पाँव सच से गए थे और ऊपर से ये दिल तुलनापे की सज धज। मैं मुस्तफ़ा के साथ कहीं बार ज़्यादती कर चुकी हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। शहवार का वहीं डर था। अना ने घूरा, कुछ नहीं होगा, कह तो रही हूँ। मुस्तफ़ा भाई कोई कम अकल कम फहम इंसान नहीं है जो इन छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर बदला लेंगे। ही इज़ नाइस मैन, वो सब समझते हैं, कुछ नहीं होगा। इसी बात की तो शर्मिंदगी है, हमेशा मुस्तफ़ा के सामने इस रिश्ते से इनकार किया और अब किस मुँह से सामने जाऊँगी। उसकी परेशानी बेजा नहीं थी। ओके, आसान सा हल है, जैसे ही मुस्तफ़ा भाई से सामना होगा तुम फ़ौरन माफ़ी मांग लेना। देखो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ना तुम गलत हो और ना ही वो, तुम हालात से मजबूर थी। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती जिसके नज़दीक अपनी इज़्ज़त और ख़ानदान का वक़ार अहम होता है, वो यकीनन ऐसा ही रिएक्ट करती। ओके, अना ने हाथ थाम कर समझाया तो वो सर हिला गई थी। अब गिल्टी फील करना बंद करो, मुकम्मल तौर पर एतमाद के साथ सबको हैंडल करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है, बल्कि अच्छी अच्छी बातें सोचो। शहवार ने गहरा सांस लिया। कुछ देर बाद शाइस्ता भाभी ने आकर बताया था कि बारात पंडाल में पहुंच चुकी है। उन्होंने जाहिद भाई को बुलवा लिया था, वो सब शहवार को भी उधर ही ले आए थे। गांव होने के बावजूद बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया गया था। ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो लोग किसी गांव की शादी अटेंड कर रहे हैं। शहवार को वो सीधा स्टेज पर ही ले आए थे। मर्द व ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम था, तो शहवार को पर्दे में रखने के बजाय वैसे ही बिठा दिया था। अना मुसलसल साथ थी। वलीद की कॉल आई तो वो उठकर बाहर आ गई थी। खैरियत? वलीद बाहर खड़ा था, फ़ौरन मुतवज्जे हुआ था। अच्छा खासा डिसेंट लग रहा था वलीद। हाँ खैरियत है, तुम बताओ वापसी का क्या प्रोग्राम है? जैसा सब करेंगे वहीं हम भी देख लेंगे। यहाँ मर्दों की आमदोरफ्त थी। दुपट्टा सर पर जमाया उसने कहा। मुस्तफ़ा कह रहा था कि हम लोग उसके साथ जाएंगे। एहसन को मैंने कह दिया वो बाकी लोगों के साथ गाड़ी ले आएगा, तुम हमारे साथ जाओगी, ठीक है? वली ने अपना प्रोग्राम बताया। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। शहवार तो पहले ही बहुत परेशान है, इस तरह उसे तसल्ली होगी। वो एकदम खुश हो गई थी। वली ने ज़रा बगौर देखा तो हाफ वाइट सूट में वो बहुत ही दिलकश लग रही थी। उस वक्त वो दोनों जहाँ खड़े थे वो मर्दों की गुजरगाह की जगह थे। वलीद महसूस करते फ़ौरन उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ा। क्या हुआ? वो समझ नहीं पाई थी, चौंक गई। वलीद उसे कदरे फासले पर पुरसुकून सी जगह पर ले आया था। यहाँ दोनों तरफ दरख्तों की रोटी हवेली के बाहर का बैरूनी अहाता था। रास्ते में खड़े थे, अच्छा नहीं लग रहा था। वली ने हाथ छोड़ा। अना ने इर्द गिर्द देखा, यहाँ कोई भी ना था। वो दोनों वहाँ चलने लग गए थे। इन लोगों का गांव बहुत ही प्यारा है। हम कल गांव की सैर करने गए थे तो आयशा सबा ने बहुत सी जगह दिखाई थी। अना ने कहा, वैसे भी उसका मूड आज बहुत खुशगवार था। वलीद मुस्कुरा दिया। चलो आओ फिर वॉक कर लेते हैं, उसने ऑफ़र की। इतनी ऊंची हील पहनकर वो भी गाँव के रस्तों पर चलना, तौबा करें। अपनी हील वलीद के सामने की। वलीद ने उसे बगौर देखा। उसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि आम रूटीन में तो तुम खासी लगती हो, इस वक्त क्या ऊटपटांग गुलिया बना रखा है? वलीद ने कहा तो वो चौंकी। उसने फ़ौरन अपने कपड़ों की तरफ देखा। क्या मतलब? वो परेशान हुई। वो तो बतौर ख़ास शाइस्ता भाभी से तैयार हुई थी, बाल भी बहुत अच्छे से सेट कराए थे। सभी ने उसकी खूब तारीफ़ की थी। बिल्कुल भूतनी लग रही हो। वलीद संजीदा था। ज़रूरत क्या थी इतना तैयार होने की?
خواہ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں، یہ ہاف وائٹ فراک مجھ پر اتنا سوٹ کر رہا ہے، سبھی تعریفیں کر رہی تھی، شائستہ بھابھی نے اتنے پیار سے تیار کیا مجھے۔ وہ ایک دم برا مان گئی۔ میڈم ہم گاؤں کی شادی اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں لڑکیوں کا اوٹ پٹانگ انگلیاں بھی ان کا فیشن اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ ایویں ہی بلا وجہ ہی ڈانٹ رہے ہیں آپ۔ ذرا مصطفیٰ بھائی کی فیملی کی باقی خواتین کو آج کے ہولیے میں دیکھ لیں، ذرا اتنی ایڈوانس لگ رہی ہیں سبھی، قطعی احساس نہیں ہو رہا کہ میں ایک گاؤں کی شادی اٹینڈ کر رہی ہوں۔ ویسے اس ہولیے میں خرابی کیا، اتنی اچھی تو لگ رہی ہوں۔ سب سے زیادہ خرابی یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہو، ولی نے کہا تو وہ قدرے ریلیکس ہوئی تھی، ورنہ وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنے اہتمام سے تیار ہونے کی؟ توبہ، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں واقعی تو بہت بری نہیں لگ رہی۔ میری عزیز جان دوست کی شادی ہے، میں نے تو بطور خاص یہ سب کیا، سب کو پتہ تو چلے کہ میں شہوار کی اکلوتی دوست ہوں۔ خواتین کا یہ شو آف والا انداز بہت زہر لگتا ہے مجھے، ولید نے کہا تو وہ چونکی۔ اسے ایک دم لگا کہ ولید خواہ باتوں میں الجھا رہا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مغرب کا وقت تھا، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ چلیں؟ کیوں یہاں رکنا برا لگ رہا ہے؟ ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ہلکے پھلکے رنگوں سے سجی آنکھیں اس کے چہرے کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ ولید کے دیکھنے پر وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی۔ نہیں، وہاں شہوار ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ آج بہت کنفیوز ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس ہی رہوں۔ آپ کی کال آئی تو اٹھ آئی تھی، اس نے دھیمے سے کہا۔ اوکے چلو۔ ولید فوراً واپس پلٹا تھا، انا بھی ساتھ چل رہی تھی اونچی ہیل میں۔ اس کے قدم ایک دو بار لڑکھڑائے تو ولید نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ انا کو لگا اس کے دل کو سکون سا مل گیا۔ ولید کی یہ توجہ، اس کے ساتھ یہ چند لمحے گزارنا، اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر دل کے اندر اٹھتی آوازوں سے خوف زدہ نہ ہو جاتی تو شاید ان لمحوں کو اور بھی شدت سے محسوس کرتی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پنڈال کی طرف آ گئے تھے۔ پیکنگ وغیرہ بھی دیکھ لو، احسن کی گاڑی میں بیگ رکھوا لینا، ہمیں تو مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے، مصطفیٰ کے ہاں جا کر دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے، مزید وہاں رکیں یا گھر چلیں؟ ولید نے اس کا ہاتھ چھوڑتے کہا تو وہ دھیمے سے سر ہلا گئی تھی۔ ولید کہہ کر چلا گیا تو وہ مسکراتی ہوئی پلٹی تھی، مگر وہاں سے حماد کو نکلتے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ حماد بھی شاید اسے ولید کے ساتھ دیکھ کر رکا تھا۔ ہیلو، حماد نے مسکرا کر کہا تو وہ محض سر ہلا گئی تھی۔ وہ جانے کو پلٹی تھی۔ یہ آپ کے فیونسی ہیں؟ مصطفیٰ بھائی کے دوست ولید، حماد کہہ رہا تھا۔ وہ رک گئی تھی، ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ بھائی نے بتایا تھا؟ اس کی حیرانی پر اس نے وضاحت دی۔ سنیے، وہ جانے لگی تو اس نے روکا تو وہ پھر رک گئے۔ میں کبھی کسی سے اتنا امپریس نہیں ہوا، مگر آپ کو ولید کے ساتھ کھڑی دیکھ کر جیلسی فیل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، وہ کہہ کر تیزی سے چلا گیا تھا۔ انا کو اس کے الفاظ پر ایک دم ناگواریت کا احساس ہوا تو اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اسے ایک دم ولید کی بات یاد آ گئی تھی، واقعی ٹھیک ہی تو وہ کہہ رہا تھا، اسے بھلا کیا ضرورت تھی اس قدر اہتمام سے تیار ہونے کی؟ اندر ہی اندر کلستے ہوئے وہ پھر سے شہوار کی طرف بڑھ آئی تھی، جو شدت سے اس کی ہی منتظر تھی۔ بارات نے رخصت ہو کر چونکہ شہر جانا تھا، 3-4 گھنٹوں کا سفر تھا، سو بابا صاحب کی ہدایت کے مطابق لمبی چوڑی رسموں میں پڑنے کے بجائے خانے کے فوراً بعد ٹھیک 8 بجے رخصتی کا شور بلند ہو گیا تھا۔ شہوار کو بڑی سی چادر اوڑھا دی گئی تھی۔ مصطفیٰ کو عورتوں والے حصے میں شہوار کے برابر میں اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ رسموں میں صرف دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسم ہوئی تھی، جو مصطفیٰ کی کزنز اور رنا وغیرہ نے کی تھی۔ سبھی کو بھاری بھرکم نیک ملا تھا۔ کیمرہ مین اور مووی میکر باقاعدہ تصاویر لے رہے تھے۔ لڑکیاں تو اور بھی کچھ رسمیں کرنا چاہتی تھیں، مگر بابا صاحب کے سخت آرڈر کے بعد فوراً رخصتی کا عمل ادا کیا گیا، اور رخصتی کے وقت شہوار تبندہ بھی سے گلے لگتے ہی شدت سے رو پڑی تھی۔ دل میں کوئی بھی بدگمانی مت لانا، میں نے اپنی زندگی میں بہت فیئر ہو کر تمہارے ساتھ اس تعلق کو نبھایا ہے۔ میں اپنے ساتھ برا کر سکتی ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں۔ تم سکندر کی اولاد ہو اور آج سکندر کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنا۔ مصطفیٰ بہت اچھا لڑکا ہے، تم بہت سخی رہو گی۔ اگر میری طرف سے کوئی کمی بیشی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اس کے گلے لگے تبندہ بھی دھیمے سے کہہ رہی تھی، ماں نے زبردستی شہوار کو ان سے جدا کیا تھا۔ شائستہ بھابھی کی ہدایتیں ساتھ ساتھ تھی، رو نہیں، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے، بابا صاحب نے اسے بازو کے حصار میں رکھتے بیٹی کی طرح سنبھالا تھا۔ وہ جو کل سے شدت سے باپ کی کمی محسوس کر رہی تھی، اسے ایک دم لگا وہ کسی گھنی چھاؤں کے حصار میں آ گئی۔ اتنے سارے لوگ تھے اس کو سنبھالنے والے، اس کے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی تو آنسو بھی سمٹنے لگے۔ دلہا کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ولید موجود تھا۔ انا بھی بیگ احسن بھائی کے حوالے کر کے شہوار کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ دوسری طرف مہرالنساء خاتون تھی جو سسکیاں بھرتی شہوار کو ساتھ لگا کر تسلی دے رہی تھی۔ رخصتی ہوتے ہوتے بھی 9 بج گئے تھے۔ دلہا دلہن کی گاڑی روانہ ہوئی تو باقی لوگ بھی اپنا اپنا سامان سمیٹ کر گاڑیوں میں آ بیٹھے تھے۔ رابعہ اور ہادیہ حویلی کے اندر سے اپنا اپنا بیگ لیے باہر آئی تو عباس منتظر تھا۔
دوسری خواتین دوسری گاڑی میں جا چکی ہیں، آپ دونوں ادھر آ جائیے، عباس نے کہا تو وہ گاڑی کی طرف آ گئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر صبا اور عائشہ موجود تھی۔ ہادیہ بھی ساتھ ٹک گئی۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، ہادیہ نے فرنٹ سیٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی، نہ جانے کس کی گاڑی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہوگا۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ عباس ان کو بٹھا کر اندر چلا گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد عباس ہی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو رابعہ قدرے پرسکون ہوئی، ورنہ وہ الجھتی رہی تھی کہ نہ جانے کس کی گاڑی میں عباس بٹھا گیا ہے۔ کیسا لگا آپ دونوں کو آج کا یہ فنکشن؟ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی تو عباس نے دونوں سے پوچھا۔ بہت زبردست سر، ہم نے بہت انجوائے کیا، ہادیہ نے فوراً جواب دیا۔ مگر لگتا ہے رابعہ نے انجوائے نہیں کیا، عباس نے اس کی خاموشی پر کہا۔ نہیں سر، مجھے بھی بہت اچھا لگا، میں نے پہلی بار کسی گاؤں کی شادی اٹینڈ کی تھی مگر قطعی فیل نہیں ہوا کہ یہ کسی گاؤں کی شادی تھی۔ بہت اچھا ریسیپشن اور ارینجمنٹ تھا یہاں، رابعہ نے مسکرا کر کہا تو عباس نے مسکرا کر دیکھا مگر ٹھٹکا تھا۔ ہمیشہ یہ لڑکی چادر لپیٹے سادہ سہولیے میں دکھائی دیتی تھی مگر آج لائٹ پنک کلر کے کام والے جوڑے میں ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ تھا، ہاتھوں پر مہندی سجی ہوئی تھی۔ عباس پہلی بار اس کو اس روپ میں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ بامشکل اپنی نگاہیں اس کے وجود سے ہٹا پایا تھا۔ یہ لڑکی اپنے اندر ایسی اٹریکشن بھی رکھتی ہوگی، وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے انداز میں سیٹ پر موجود تھی۔ عائشہ اور صبا سے کافی بے تکلفی ہو چکی تھی، سو چاروں کوئی نہ کوئی بات کرتی رہی تھی اور عباس نہ چاہتے ہوئے بھی گاہے بگاہے اس پر نگاہ ڈالنے پر مجبور ہوتا رہا تھا۔ وہ کوئی نظر باز دل پھینک انسان تو نہ تھا، اس کا اپنا ایک بیٹا تھا، ایک پریکٹیکل لائف گزار رہا تھا مگر نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی دلکشی تھی جو نگاہ بار بار اس کے وجود کی طرف اٹھ رہی تھی۔ عادلہ کے بعد تو ویسے بھی وہ عورت ذات سے مکمل طور پر متنفر ہو چکا تھا مگر اب رابعہ کو دیکھتے ایک عرصہ بعد اس کے دل و دماغ پر چھائی کثافت مٹنے لگی تھی۔ سفر بہت لمبا ہے، آپ لوگ آرام سے سو سکتی ہیں، اپنی ہی نگاہ کی بے ایمانی سے الجھ کر عباس نے فوراً گاڑی کی لائٹس آف کر دی تھی۔ کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ سبھی تھکی ہوئی تھی۔ عباس پرسکون انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مگر رابعہ کے وجود سے اٹھتی ہلکی سی کلون کی مہک بار بار اس کی توجہ کو منتشر کرنے کا سبب ضرور بن رہی تھی۔ شہوار کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ماضی کی محبت اور انا کی حوصلہ دیتی باتیں وہ قدرے پرسکون تھی۔ وہ فی الحال آنے والے لمحات سے متعلق کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ولید اور ساتھ بیٹھے مصطفیٰ مسلسل کوئی نہ کوئی بات کرتے رہے تھے۔ انا اور مہرالنساء بھی ان کی گفتگو میں شامل رہی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا۔ بیٹھے بیٹھے سر جھکائے بھاری جوڑے اور میک اپ میں اب شہوار کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ شروع میں تو وہ روتی رہی تھی مگر اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، ذہن دوسری طرف ہو چکا تھا۔ وہ آنے والے لمحات کو سوچ سوچ کر الجھ رہی تھی، اوپر سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ سارے رستے ماجی انا دونوں گاہے بگاہے اسے پانی کا پوچھتی رہی تھی مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ وہ لوگ شہر میں داخل ہو چکے تھے، گھر سے ابھی کافی فاصلے پر تھے۔ مجھے پانی پینا ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، اس نے انا کو آہستگی سے کہا۔ مصطفیٰ بھائی پانی کی بوتل تو دے دے، انا نے کہا۔ پانی ختم ہو چکا، انتظار کریں، آپ کوئی CNG اسٹیشن دیکھتے ہیں تو لے لیتے ہیں، گھر پہنچنے میں تو ابھی ٹائم لگے گا۔ اوہ، شہوار کو پیاس لگ رہی تھی، انا نے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے چادر میں سر جھکائے وجود کو دیکھا۔ انتظار، ابھی یہاں نزدیک کوئی دکان نہیں، ارینج کر دیتے ہیں۔ تبھی کوئی بائک ان کے پاس سے تیزی سے گزری تھی۔ جب سے ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے ہیں یہ بائک تب سے آگے پیچھے ہے، نہ جانے ڈرائیونگ سینس ہی نہیں ہے ان کو۔ ابھی گاڑی ٹکرا جاتی تو سارا الزام ہم پر آنا تھا، ولی نے کچھ سختی سے کہا۔ ہاں نوٹ تو میں بھی کر رہا ہوں، اب کی بار ایسا کریں تو ان کو کراس کر کے گاڑی رکوا لینا، پھر پوچھوں گا مسئلہ کیا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی کہا تھا۔ دفع کرو، خواہ الجھنے کی کیا ضرورت ہے، آج کل کے نوجوانوں کو کہاں اثر ہے، ون ویلنگ کرنے کا شوق ایسا ہے کہ نہ اپنی جان کی پرواہ ہے اور نہ کسی اور کی۔ ماجی نے منع کرتے کہا۔ بائک پر میرا خیال ہے 2 نوجوان ہیں، حلیے تو دکھائی نہیں دیے مگر چادریں اوڑھ رکھی ہیں دونوں نے، ولی نے کہا۔ تم ذرا آگے جو بھی CNG آتا ہے گاڑی روکنا، مصطفیٰ نے کہا تو ولید نے سر ہلا دیا۔ 10 منٹ بعد ایک CNG کے پاس آ کر ولید نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کے دروازہ بند کر لیں، ہم آتے ہیں۔ مصطفیٰ اور ولید دونوں اتر گئے تھے۔ مصطفیٰ روایتی دلہا کے روپ میں تھا، شیروانی پہنے ہوئے تھا، سر پر کلا تھا جو گاڑی میں بیٹھتے اتار دیا تھا، اور لائٹس بھی بند کر لیں، مصطفیٰ نے مزید کہتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ انہوں نے آگے ہو کر لائٹس آف کر دی تھی اور ساتھ ہی دروازے بھی لاک کر دیے تھے۔ تم رکو، میں لے آتا ہوں۔ CNG پر بہت رونق نہیں تھی، لائٹس روشن تھی اور ایک طرف گارڈ چکر لگا رہا تھا، گارڈ کے کندھے پر رائفل تھی۔ تبھی وہ بائک ان کے پاس سے تیزی سے گزری تھی۔ مصطفیٰ کے تیور بگڑے تھے، نہ جانے کیا مسئلہ تھا ان نوجوانوں کو۔ وہ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ولید CNG کی
الیکٹرک شاپ کی طرف چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ ارد گرد دیکھ رہا تھا، تبھی وہی بائک واپس ان کے پاس سے گزری تھی۔ اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کچھ سمجھتا، بائک کی پچھلی طرف سے بیٹھے آدمی نے اپنی چادر سے پسٹل نکال کر ان کی گاڑی پر فائر کھول دیے تھے۔ خواتین کی چیخیں ایک دم بلند ہوئی تھی۔ ولید فائرنگ کی آواز سن کر فوراً بھاگا تھا۔ گارڈ نے بھی فائر کیے تھے، مگر وہ نوجوان کسی کو بھی موقع دیے بغیر زن سے بائک بھگا کر لے گئے تھے۔ ولید گاڑی تک پہنچا تو ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ! وہ چیخا تھا۔ وہ فوراً زمین پر گرے مصطفیٰ کی طرف لپکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! جب ہم نے یہ پہلی دفعہ سین پڑھا تھا تو ہم لوگ شاکڈ تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا مصطفیٰ، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ فوری طور پر تو سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں پورا 1 منتھ ویٹ کرنا تھا اور پھر ہم پریشان بھی تھے کیا ہوگا، اب مصطفیٰ کیا بنے گا، اب کیا آگے سین ہوں گے۔ تو بڑی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں اب مصطفیٰ بچ پائے گا یا نہیں بچ پائے گا، کیسی آگے ہوگی۔ آف کورس وہ ہیرو تھا، دماغ میں تو پتہ تھا کہ وہ ہیرو ہے تو نہیں مرے گا، لیکن پھر کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ آج کل کی رائٹرز جتنی بھی تھی نا، ان کو ویسے بھی تب ایسے لگتا تھا کہ ٹریجڈی میں وہ نہ ہو کہ مار دیں، ہیپی اینڈنگ کرنے کے بجائے کچھ ایسا ویسا سین نہ ہو جائے۔ لیکن خیر تب وہ بہت والی سچویشن بری تھی جب پہلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آپ لوگ بھی اسی سچویشن میں ہیں، بٹ آپ لوگ لکی ہو کہ آپ لوگوں کو پورا منتھ ویٹ نہیں کرنا، صرف 1 دن کا انتظار کیجئے، کل آپ لوگوں کو اس کی اگلی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ زیادہ سٹریس نہیں لینا، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں سوچنا۔ اور مالا، جنت کے پتے، اور اس کے علاوہ حالم، اور کون سا، نمل، اس کی آپ لوگوں کو ایپیسوڈز میرے واٹس ایپ جو چینل ہے اس پر اس کے لنک مل جائیں گے، کیونکہ میں نے ادھر سے مین چینل سے ہائڈ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔